بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اس کو پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا میرا عنوان ہوگا ہماری مسجد کیسی ہو. الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بالخصوص جس میں نماز شامل ہے مسجد کے لیے جاتے ہیں. لیکن ایک سوال یہ ہوتا ہے، کیا مسجد صرف اسی لیے ہے کہ ہم صرف جا کے مسجد میں نماز پڑھیں، یا پھر مسجد کے اور بھی کچھ رول ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں کہ مسجد کے تعلق سے ہم لوگوں کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ مسجد کو بس نماز کے حد تک ہم تصور کرتے ہیں. ٹھیک، ایسے کئی لوگ ہیں جو مسجد نماز کے لیے بھی شاید تصور نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز کو اس میں آتے نہیں. بہرحال لیکن جو کچھ آ رہے ہیں ان کا یہ تصور، ان کی سوچ ہے کہ مسجد جو ہے وہ اس لیے ہے کہ لوگ آئے اور وہاں صرف اور صرف نماز پڑھے، نماز کے علاوہ مسجد کا کوئی کام نہیں ہے. حالانکہ ہم اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جائیں اور وہاں ہم مسجدوں کا رول اور کردار دیکھیں تو مسجدیں کچھ اور ہی رول ادا کرتی ہے نظر آتی ہیں. اس اعتبار سے کہ مسجد کی جو مرکزیت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں، مطلب خلفاء راشدین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں دکھتی ہے کہ اس کو ایک مرکزی رول حاصل تھا، مطلب ایک سینٹر پوائنٹ جیسا رول حاصل تھا. ٹھیک ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں مسجدوں کو مرکزی رول ختم ہو کر مسجدوں کا رول جو ہے بہت لمیٹڈ ہے، اور وہ صرف اور صرف نماز کی حد تک جاتا ہے. تو آئیے آج کے اس لیکچر میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہماری مسجد کیسی ہونا چاہیے، مطلب اس مسجد کے اندر ہم نماز کے علاوہ اور کیا کیا کر سکتے ہیں. اگر ایک موٹا میں آپ کو جو ہے کچھ بیورہ دینے کی کوشش کروں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں مسجد عبادت مطلب نماز کے لیے استعمال ہوتی تھی، جہاں فرض اور نفل اور سنتیں لوگ پڑھتے تھے، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد قرآن کو پڑھنے، پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کے لیے استعمال ہوتی تھی. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کو وعظ و نصیحت کے لیے استعمال کیا جاتا. اسی طرح مسجد کو دین کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کیا جاتا. اب ان چیزوں کے اندر کئی طریقوں سے اس کو استعمال کیا جاتا، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، یا سیکھنا سکھانا ہو، یا پھر وعظ و نصیحت ہو، یا وہ لیکچر کی شکل میں ہو، یا ریگولر کلاسز کی شکل میں ہو، یا پھر دین کی نشر و اشاعت ہو، چاہے وہ مسجد میں لوگوں کو بلا کر ہو، یا مسجد سے گروپ سے وفد دوسروں کو جا کر دین بتائیں. تو اس اعتبار سے مسجد کو ایک مرکزی مطلب ایک سینٹرل پوزیشن حاصل تھی، جو کہ افسوس کی بات ہے ہمارے سماج میں مسجدوں کی وہ پوزیشن اب نظر نہیں آتی ہے. ہمارے سماج میں مسجدیں آج صرف اور صرف نماز کی حد تک استعمال ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کے علاوہ وہ تمام کام جو درس اور تدریس، وعظ و نصیحت، قرآن و سنت کا سیکھنا سکھانا، دین کی نشر و اشاعت، اس بات کو دنیا تک پہنچانا، وہ کام مسجدوں کے اب نظر نہیں آتے ہیں، چونکہ ہم نے یا پھر مسجد کے ذمہ داروں نے یا پھر مسجد کے مصلیان نے ایک غلط فہمی یہ ڈیولپ کر لی کہ مسجد صرف اور صرف نماز کی حد تک ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی استعمال نہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا ایسٹ مسلمانوں کے پاس ہے. ایسٹ اس معنوں میں کہ ایک پراپرٹی ہوتی ہے مسجد، اور کبھی کبھار تو مسجدیں ماشاءاللہ کئی فلور تعمیر ہوتے ہیں جن میں سے وہ فلور شاید جمعہ کے علاوہ کبھی استعمال نہیں ہوتے، اور کچھ مساجد کے فلورز کا تو حال یہ ہے کہ وہ عید کے علاوہ استعمال ہی نہیں ہوتے ہیں. میں عیدین بھی نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب 2 عید بھی نہیں کہہ رہا ہوں، خالی عید بول رہا ہوں، کیونکہ وہ عید الفطر میں استعمال ہوتے، عید الاضحیٰ میں لوگ آتے بھی نہیں.
مطلب اتنا رش نہیں ہوتا ہے، تو عید کے علاوہ کبھی استعمال بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہم نے مسجدوں کو، چونکہ وہ مرکزیت نہیں تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور جو کام مسجدیں اس زمانے میں کیا کرتی تھی ہم نے وہ کام چھوڑ دی مسجدوں سے لینا، نتیجتاً ہماری مسجدیں مخصوص ہو گئی، صرف نماز کی حد تک ہو گئی، نماز میں بھی صرف فرائض کی حد تک ہو گئی، اور اس کے بعد مسجدوں کی کوئی مرکزیت نظر نہیں آتی۔ تو آئیے ہماری مسجد کیسی ہو، اس عنوان کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چند باتیں مسجد کی فضیلت کے تعلق سے آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں مسجد کی فضیلت یہ مجھے بتانے کی تو آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسجد کی کیا فضیلت ہے ہر انسان جانتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی فضائل، اس کی برکات، اس کے ثمرات، ٹھیک ہے، اس میں آنے جانے والوں کی کیا فضیلت ہے، بہت 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 ساری ہے، بہت ساری ہے۔ اتنی فضیلت ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث سے فرماتے ہیں کہ روز قیامت جب انسان اپنا نام اعمال دیکھیں گا تو اس کے نام اعمال میں یہ بھی لکھا ہوگا جو ایک تنکا اس نے مسجد سے اٹھا کر باہر پھینکا ہوگا۔ ایک تنکا مطلب مسجد سے اٹھائے گئے تنکا بھی ریکارڈڈ ہے۔ بڑی فضیلت ہے یاد رکھیے، بڑی اس کی برکات ہے، بلکہ وہ لوگ جو اس سے جڑے ہیں ان کے بھی فضائل ہیں، جو لوگ اس میں آتے جاتے ہیں ان کے بھی مقامات، اس سے جن کا تعلق گہرا ہے ان کا تعلق جو ہے اللہ رب العزت سے اور اس کی جنت سے بھی اتنا ہی گہرا ہے، یاد رکھیں۔ ٹھیک، اس کی خدمت کرنے والوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا۔ آئیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک خاتون تھی جو مسجد نبوی میں آ کر اس کی صاف صفائی کرتی، حالانکہ مسجد نبوی ریت، فرش پہ ریت وغیرہ ہی تھی، چھت کے لیے بہت تھوڑی چھت تھی، پوری مسجد ڈھکی ہوئی نہیں تھی، اس پہ کچھ کھجور کے سوکھے ہوئے پتے ڈالے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی پتے وغیرہ اڑ کر آ جایا کرتے تھے۔ دھول وغیرہ تو سوال ہی نہیں، اس لیے کہ ریت کی مسجد ہے، دھول کہاں سے، لیکن پتے وغیرہ آ جاتے تھے، تو یہ خاتون اس کو صاف کر دیا کرتی تھی، یہ عورت آ کے صاف کرتی تھی۔ ٹھیک، تو یہاں روایت کے اندر الفاظ یہ آتے ہیں کہ وہ عورت کون تھی اس کا نام بھی نہیں ہے روایت کے اندر، صرف وہ ایک حبشی عورت تھی اور دکھنے میں انتہائی کالی تھی۔ تو حدیث میں بھی الفاظ ہے ایک کالی عورت، تفصیلات نہیں، مطلب کوئی نون پرسن نہیں تھی، وہ اتنی بات ہے، ایک عام عورت۔ تو ایک مرتبہ ایک عورت جو کالی تھی رنگ میں، وہ آ کر مسجد نبی کی صفائی کیا کرتی تھی، وہ نظر نہیں آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے وہ عورت کہاں ہے جو آ کے مسجد نبی میں صفائی کر دیا کرتی تھی؟ تو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتقال ہو گیا، شاید حال ہی میں ہوا یا رات میں ہوا تھا۔ تو کہا پھر مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہا ہم لوگوں نے آپ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو کہا یہ تو درست نہیں، چلو مجھے بتاؤ کہاں دفنایا، اور صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے قبر پر اس کی جنازے کی نماز پڑھی، اور نبی کا کسی کے لیے جنازے کی نماز پڑھنا یہ اس کے لیے شفاعت ہے، اس کے لیے وسیلہ ہے۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اس کے لیے دعا کی، تو آپ نے ایک مسجد کی خدمت گار عورت جو کہ اجنبی تھی، انجانی تھی، اس کا نام تک روایت میں نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنی اہمیت اس کو تھی۔ تو میں نے کہا نا، یہ مسجد سے جڑے ہوئے لوگ، مسجد میں آنے جانے والے لوگ، اس کی تعمیر کرنے لوگ، اس میں ادنا سے ادنا کام کرنے والا انسان بھی اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ کہ وہ تنکا اٹھایا تھا تو نام عمل میں لکھا ہے، یہ مسجد کی صفائی کرتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی جنازے کی نماز کی شکل۔ تو آپ نے دیکھا، اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نہ صرف نماز کو آتی تھی، نماز کے علاوہ اس کی صاف صفائی کو اور دیگر اوقات میں بھی آیا کرتی تھی، اسی لیے تو عورت آتی تھی اور صفائی کرتی تھی۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس بہت ساری بار عورت کا مسجد میں آنا آپ شگن سمجھتے ہیں لوگ، اگر وہ ہوتا تو یہ عورت مسجد میں نہیں آتی، صحابہ سے کبھی آنے نہیں دیتے اور صفائی کرنے نہیں دیتے، ہے نا۔ ہمارے پاس اگر کوئی مسجد میں عورت دکھ جائے تو ہم بہت آٹ سمجھ کے، کچھ لوگوں تو میں نے اس لیول تک دیکھا کہ ان کو باہر بلا کے بولتے ادھر چبوتر بیٹھنا، اندر نہیں جانا۔ ہم جو مسجد میں کوئی آفس ہے، مسجد کے اندر کچھ ہے، سیدھا باہر کر دیتے مسجد۔ حالانکہ عورت تو آتی تھی، صفائی کرتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، تبھی تو آپ کو پتا چلا وہ عورت دکھی کیوں نہیں مجھے جو صفائی کرتی تھی، بتایا کہ وہ تو مر چکی، انتقال کر چکی۔ اب اندازہ لگائی، تو مسجد ایک بڑا اہم مقام ہے، یاد رکھیں اس کی بڑی فضیلت ہے، یقیناً میں پوری نہیں، چند فضیلتیں بہت جس کو کہیں گے گنتی کی بہت زیادہ ہے، اس میں سے بہت قلیل، تاکہ بس اہمیت ہم کو پتہ چلے مسجد کی کیا ہوتی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو مسجد کے تعلق سے دیکھیے جو فضیلت آتی ہے، پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے، بخاری کی روایت۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو جو انسان اپنے لیے جنت میں گھر چاہتا ہے، ابھی سے تیاری کرنا چاہتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مسجد بنانے کی فکر کرے۔ ٹھیک ہے، آئیے دوسری ایک روایت کے اندر ملتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، مرنے کے بعد مومن کے نیک کاموں میں جن کاموں کا اثر
جن کاموں کا اسے اجر و ثواب قیامت تک ملتا رہتا ہے وہ 7 ہیں، اور ان میں سے ایک مسجد کا تعمیر کرنا ہے۔ 7 اعمال ایسے ایک روایت میں آتا ہے ابن ماجہ کی، اس کا میں خالی وہ ایک ہی لفظ رکھ رہا ہوں، جس کے اندر 7 چیزیں انسان دنیا میں کر کے جائے تو مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب قیامت تک ملتا ہے۔ وہ 7 میں سے ایک ہے مسجد کا تعمیر کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور فضیلت جو مسجد کی ملتی ہے وہ یہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، روئے زمین پر مساجد اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے۔ تمام زمین پر اللہ تعالیٰ جس حصے کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے وہ کیا ہے؟ مسجد ہے، اور جس حصے کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بازار ہے۔ تو مسجد کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، لہٰذا اللہ کے بندوں کا کام ہے کہ مسجد سے اپنا تعلق جوڑے رکھے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے بندوں میں اس کے بندے اور بندیاں دونوں شامل ہوتے، یاد رکھیں، بندے بولے صرف مرد کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کی سب سے پسندیدہ جگہ ہے یہ، اور سب سے مغضوب جگہ، اللہ تعالیٰ جس جگہ کو پسند نہیں کرتا وہ کون سی ہے؟ اللہ جن جگہوں کو پسند نہیں کرتا وہ بازار ہے۔ لیکن آپ دیکھیے ہماری بازاروں سے کس قدر محبت ہے اور مسجدوں سے کس قدر دوری ہے۔ آج ہمارے بچے بھی بازار کا بولیے کس طرح خوش ہو جائیں گے اگر کوئی بولے چلو مسجد چلنا ہے تو ان کے چہرے اتر جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے مسجدوں کی وہ ویلیو، وہ اہمیت، وہ مقام، وہ مرتبہ ان کے ذہن و دماغ میں نہیں جگایا، جس کی وجہ سے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد مطلب وہاں کچھ نہیں ہونے والا، نتھنگ، ہم جا کے وہاں بور ہوں گے۔ اور مسجد کی حالات بھی واقعی میں ہم نے ایسے بنا دیے کہ نہ وہاں عورتیں آ سکتی اور نہ وہاں بچے آ سکتے ہیں۔ بچوں کو تو پھٹ کے ڈرے کے نکال دیا جاتا ہے، عورتوں کو دھتکار کے ویسے ہی دور رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اگر مسجد وہ جگہ ہے جہاں فتنے کا ڈر ہے، اور ہو سکتا ہے کسی علاقے میں ایسا ہو، تو وہاں ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ جگہ تو بہت زیادہ اس سے متاثر ہوں گی، اس فتنے سے، نیچرل ہے۔ دینی عبادت گاہوں کے قریب فتنے دوسری جگہوں کے مقابلے میں کم آتے ہیں، ہے نا۔ تو اگر مسجد ایسی کوئی جگہ کہیں ہو جائے جہاں فتنہ ہے، جہاں عورتیں بچے نہ آئیں، ہو سکتا ہے، تو اس علاقے میں بازار تو اور بھی زیادہ مستحق ہے کہ وہ اور زیادہ فتنہ انگیزیاں کریں گے۔ ہم لوگوں نے مسجد کے راستے تو بچوں اور عورتوں کے لیے بند کر دی، تو یہ فضیلت سے تو وہ ویسے ہی محروم رہ گئے، جس کے نتیجے میں ان کے دل میں پکنک سپاٹس، اسی طرح جو ہے بازار، مالز اور ایسی چیزوں کی اہمیت، فضیلت جاگ گئی، اور مساجد ان کے لیے ایک ایسا مقام ہے کہ بچوں کو مسجد چلو بولے تو اس کو نیند آ جاتی، آپ کے آنکھ پہ گرنا شروع کر دیتا، میں نہیں چلتا ابا، چونکہ وہ مسجد کی طرف وہ رغبت نہیں پاتا، لوگوں کی وہ نظریں نہیں پاتا، لوگوں کو اہمیت دیکھتے ہوئے نہیں پاتا، اور وہاں اس کو ویسا ویلکم نہیں پاتا جیسا اس کو ویلکم ہونے کا حق ہے، جس کے نتیجے میں وہ جانا نہیں چاہتا۔ یہ حال ہے، جبکہ اللہ کی سب سے پسندیدہ جگہ ہے دنیا میں۔ جب اگر کسی کو اللہ کی پسندیدہ جگہ جانا ہو دنیا میں تو کہاں جائے؟ مسجد جائے، لیکن ہمارے پاس ہمارا دل سکون اطمینان بازار میں پاتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے منع کیا کہ دیکھو تم اس بات کا خیال رکھنا کہ بازار میں سب سے پہلے جانے والا نہ بنو، اور دیکھو تم اس چیز کا خیال رکھنا کہ بازار سے سب سے آخر میں نکلنے والے نہ بنو، مطلب ایک دم فرسٹ داخل انٹر نہیں ہونا اور ایک دم لاسٹ باہر نہیں نکلنا، کوشش کرنا کہ تھوڑا لیٹ جاؤ جب بازار کھل جائے، اور تاخیر سے نہیں نکلنا بلکہ جلدی نکلنا بند ہونے سے پہلے۔ اتنی وضاحتوں کے بعد بھی دیکھیے آپ مسجد کا مقام ہمارے سماج میں نہیں دکھتا، حالانکہ یہ سب سے زیادہ اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے۔ آئیے اسی طرح روایت کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، مسجد میں ادا کی گئی نماز تنہا نماز کے مقابلے میں 25 یا 27 درجے زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ مسجد میں انسان جو نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب عام نمازی اگر وہ کسی وجہ سے گھر پہ پڑھ لے، مجبوراً گھر پہ پڑھنا پڑے، بیماری کی وجہ سے گھر پہ پڑھ رہا ہے، مسجد نہ ہونے کی وجہ سے پڑھ رہا ہے، تو اس کا ثواب اس کو 25 to 27 ٹائمز لیس ملے گا بنسبت اس کے کہ وہ مسجد میں جب نماز پڑھیں گا تو 25 to 27 ٹائمز اس کو اجر و ثواب زیادہ ملیں گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، مسجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے ابن عساکر کی روایت ہے، مسجد ہر متقی کا گھر ہے، مطلب جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ کا، ان کا گھر مسجد ہے، وہ مسجد کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، مسجد میں رہنا پسند کرتے ہیں، مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، مسجدوں کو مرکز بناتے ہیں، مطلب مسجدوں کو سینٹر رکھتے ہیں اپنے لائف کے اندر اور اس کے تھرو اپنے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح طبرانی کی روایت ہے، مسجد میں آنے والے نمازی اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اور ظاہر سی بات ہے میزبان اپنی حیثیت کے اعتبار سے مہمان کی جو مہمان نوازی کرتا ہے، تو مسجد میں آنے والا انسان اللہ کا مہمان ہے۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، قیامت کے روز حشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ پانے والے 7 آدمیوں میں سے ایک وہ ہوں گا جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ 7 لوگ جو سائے میں ہوں گے عرش کے اس روز، جس روز عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوں گا، ایک وہ شخص اس کے اندر ہوں گا جس کا دل مسجد میں اٹکا تھا، نمازوں میں اٹکا تھا، مسجد کی خدمت میں اٹکا تھا، مسجد سے رغبت پاتا تھا، مسجد میں رہنا چاہتا تھا۔
ٹھیک ہے، اس کا ایک مقام ہے۔ اسی طرح مسجد کی فضیلت کے اندر ایک فضیلت جو ابن ماجہ کی ہے، مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں جتنا کسی غائب شخص کے گھر واپس آنے پر گھر میں رہنے والے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اس کا بندہ مسجد آ کے نماز پڑھتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے، جیسا کوئی انسان گم جائے اور پھر اپنے گھر پہ واپس آئے تو کتنا خوش ہوتے ہیں گھر والے، اتنا اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے جب انسان مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے۔ رمضان آتے ہیں، مسجدیں فل ہو جاتی ہے، اوور ویٹ، اوور لوڈ، اوور ایکسس، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ 4-5-10 دن یہ حالت کیفیت چلتی ہے۔ اس کے بعد رمضان کا پیک ختم ہو کے 8-10 روزے سے ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے۔ پھر لوگوں کو 27 کو یاد آتا ہے کہ ارے رمضان چل رہا ہے، اپنے کو جانا چاہیے۔ 27، 28، 29 تک پھر مسجدیں فل ہوتی ہے۔ پھر معاملہ وہی ہو جاتا ہے کہ مسجدیں ہماری ویران نظر آنے لگتی ہے۔ یاد رکھیے، ہمیں اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ مسجدوں سے ہمارا جو ہے رابطہ بہت 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 گہرا ہو۔ اللہ رب العزت بے انتہا خوش ہوتے ہیں جو لوگ مسجد میں آتے ہیں۔ آئیے جو مسجد کی فضیلت میں ایک اور فضیلت دیکھتے ہیں۔ گھر سے وضو کر کے مسجد آ کر باجماعت فرض نماز ادا کرنے والے کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت۔ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد ایک شخص آتا ہے، باوضو ہو کر آتا ہے، ٹھیک ہے، گھر سے وضو کر کے مسجد باجماعت فرض نماز پڑھنے والے کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح مسجد کی فضیلت میں جمعہ کے روز غسل جنابت کرنے والے اور خطبے سے پہلے مسجد میں آنے والے اور امام کے قریب بیٹھنے والے اور خطبہ خاموشی کے ساتھ سننے والے کو مسجد میں آنے اور جانے والے ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ 1 ایئر کے برابر قیام اور صیام کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ایک انسان صرف جمعہ کو دیکھیے، اگر مسجد آتا ہے اور غسل لے کر آتا ہے، غسل جنابت، جلدی آتا ہے، اذان سے پہلے آتا ہے، خطیب کے قریب بیٹھتا ہے، خاموشی سے خطبہ سنتا ہے، ہر قدم جو اس نے ڈال کر آیا مسجد تک، ہر قدم پر 1 سال کے قیام اور 1 سال کے صیام کا ثواب ہے۔ کیا فضیلت کی جگہ ہے، دیکھیے جہاں آپ چل کر آئے تو یہ اجر و ثواب، اور خالی ایک نماز کا یہ اجر و ثواب، بہت اجر و ثواب یاد رکھیے، بڑی فضیلت ہے مسجد کی۔ آئیے مسجد کی ایک اور فضیلت جو ہے وہ یہ ہے، جو ابو داؤد کی روایت ہے، گھر سے وضو کر کے نماز چاشت ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنے والے کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ چاشت کی نماز، ٹھیک ہے، یہ وہ نماز ہے جو فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے کے بعد سے لے کر، اس کو ہم کہیں گے سورج زوال سے پہلے تک نمازیں جو پڑھی جاتی ہے، اس نماز کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ صلاۃ الضحیٰ کو اگر ابتدائی وقت میں پڑھا جائے تو اسے اشراق کہتے ہیں، اور ابتدائی وقت کے بعد بیچ میں کبھی پڑھا جائے، مطلب زوال اور سورج طلوع ہونے کے بعد بیچ میں کبھی، تو چاشت ہے، اور اگر آخر وقت میں پڑھا جائے جب سورج تبش پہ اپنے آ جاتا ہے تو اس کو اوابین کہتے ہیں۔ ایک ہی نماز ہے صلاۃ الضحیٰ، 3 نام ہے اس کے وقت کے حساب سے۔ تو جو چاشت کی نماز کے لیے مسجد آئے، حالانکہ نفل نماز ہے تو اس کو عمرے کا ثواب، تو فرائض کا کیا ملتا ہوں اندازہ ہی لگا سکتے۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، زیادہ فاصلے سے مسجد آنے والے کے لیے زیادہ اجر و ثواب ہے، کیونکہ اس کے قدم بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو طبرانی کی روایت ہے، اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارنے والے کے لیے دنیا میں خوش و خرم رہنے اور آخرت میں پل صراط پر ثابت قدم رہنے کی ضمانت ہے۔ جو لوگ اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارتے ہیں ان کے تعلق سے یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں خوش اور خرم رکھیں گا، آباد رکھیں گا، ٹھیک ہے، اور آخرت کے اندر پل صراط پہ گزرنا ان کا آسان ہے۔ کیا فضیلت ہے مسجد۔ آئیے آگے ایک اور فضیلت دیکھتے ہیں، جو مسجد کی آتی ہے کہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد جب تک نمازی مسجد میں باوضو بیٹھتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت۔ جب انسان نماز پڑھ کے مسجد میں ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے اور جب تک بیٹھا رہتا ہے، سمجھ لیجیے انتظار کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، یہ بیٹھا ہے، تب تک فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ کتنی فضیلت ہے مسجد۔ آئیے ایک اور فضیلت مسجد کی ہم سنتے، طبرانی کی روایت ہے، زمین پر مسجد آسمان والوں کو اسی طرح روشن چمکدار نظر آتی ہے جس طرح زمین والوں کو آسمان میں تارے چمکدار اور روشن نظر آتے ہیں۔ مطلب فرشتوں کو آسمان سے جب وہ زمین دیکھتے ہیں تو مساجد تاروں کی جیسی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، جیسے دنیا میں رہنے والوں کو رات میں تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مسجد وہ چمکدار سپاٹس ہے اور روشن چیز ہے جو آسمان والوں کو ویسی دکھتی ہے جیسے تارے ہم لوگوں کو زمین پہ سے آسمان پہ دیکھنے میں ملتے ہیں۔
سمجھ رہے آپ؟ تو مسجدیں چندی فضیلت بنے رکھی، مسجدیں بہت 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 فضیلت کیا ہے، اس کو بنانے والا، اس کو آباد کرنے والا، اس کو چلانے والا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا، اس کی خدمت، جس کو خدمت کرنے والا، اور اس کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ جگہ ہی ایسی مقدس ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر کا اجر و ثواب کیا ملتا ہے؟ چونکہ ہم مسجد کی بات کر رہے ہیں، ہماری مسجد کیسی ہو، تو مسجد کیسی ہو تو مسجد تعمیر کرنے کا بھی تو اجر و ثواب ہوں گے نا، وہ بھی میں مختصر رکھ دیتا ہوں آپ کو۔ مسجد تعمیر کرنے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ویسا ہی ایک گھر تعمیر کرتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے ویسا ہی ایک گھر جنت میں تعمیر کرتے ہیں، مطلب آپ جیسا اس کے لیے کریں گے ویسا اس کا بدلہ پائیں گے۔ طبرانی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ اس کی راویہ ہے، وہ فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے دکھاوے اور شہرت کے بغیر مسجد بنائی، کوئی بتانا دکھاوا شہرت ورت مقصود نہیں تھی، اس نے بغیر ان تمام کے خالص اللہ کے لیے مسجد بنائی، اس کے لیے اللہ جنت میں ایک گھر تعمیر فرمائیں گا۔ مطلب مسجدوں کو تعمیر کرنا ہے اور ریا، نام نمود، شہرت وغیرہ کے چکر چھوڑ کر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اسے کرنا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ جس نے مسجد بنائی جس میں نماز پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر گھر بناتا ہے۔ تو گویا مسجد بنانے والے کو ایک جنت میں گھر کی بشارت ملتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں الفاظ ہے جو ایسی مسجد بنائے جو ایک گھونسلے جیسی ہو، گھونسلے جیسی ہو۔ علماء اس کے شرح میں لکھتے گھونسلے سے مراد یا تو بہت ہلکی پھلکی ہے، سستی چیزوں سے بنی ہے، یا بہت ہی چھوٹی ہے۔ چڑیا کے گھونسلے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ بچے بس تھوڑے دن رہ سکتے ہیں، پھر اڑنا پڑتا ہے انہیں۔ اور تھوڑی بات تو یہ ہوتا ہے کہ چڑیا بھی اندر نہیں جا سکتی، باہر سے ہی کام کرتی ہے۔ بہت چھوٹی مسجد، یا پھر سامان کے اعتبار سے بڑی ہلکی مسجد، یا بہت سستی جگہ لے کر بہت چھوٹی جگہ بنائی، چونکہ گھونسلہ بہت ہلکی چیز ہے نا۔ تو آپ نے فرماتے جس نے ویسی بھی مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں۔ کچھ علماء لکھتے ہیں اس سے مراد یہ بھی ہے کہ مسجد میں حصہ لیا، مطلب گھونسلے جیسا، مطلب کئی لوگوں نے مل کر قیمت کے اعتبار سے، مسجد کی قیمت سمجھو بہت لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، تو اب ایک انسان نے اس میں تھوڑا سا حصہ لے لیا، 100 200 ہزار والا، تو گھونسلے جیسے ہی ہوا نا پارٹ، مطلب پورے مسجد کا چھوٹا سا پارٹ، تو بھی وہ اس میں شامل ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن علماء نے یہ بھی تشریح کی۔ اب دیکھیے کتنی فضیلت ہے مسجد کو بنانے کی۔ اب مسجد جب ہم تعمیر کریں گے تو ہماری نیت خالص اللہ کے لیے ہو، یاد رکھیے یہ سب سے اہم چیز ہے، نیت۔ یہ تو مسجد تعمیر کی اور نیت کچھ اور رہی، جیسے کہ بازو کے محلے والوں نے بنا دی تھی خوبصورت مسجد، آخر اپنی کب بنتی؟ نہیں، محلے میں مسجد ہونا ضروری، یہ بات میں مان رہا ہوں، لیکن مقصد کمپیٹ کرنا ہے کسی سے۔ ریزن یہ کہ اللہ کے بندے نماز کے لیے بہت دور جاتے ہیں، دھوپ اور سردی مشقت کرنا پڑتی ہے، اپنے محلے میں مسجد بن جائے تو نزدیک میں کام ہو جائے گا۔ بنانے والوں کا مقصد کمپیٹ کرنا، بنانے والوں کا مقصد ان کے محلے کی مسجد کو 50 لاکھ لگے، اپنی مسجد کم از کم 60 لاکھ میں بنیں گی۔ مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، مقصد ہے فنڈ ریزنگ میں ان سے آگے بڑھنا اور اپنی مسجد کو ان سے خوبصورت اور بڑی تعمیر کرنا۔ مسجدوں کا بڑا ہونا، خوبصورت ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، مسجدوں کا مصلیوں کے اعتبار سے پکا ہونا یہ معنی رکھتا ہے۔ مسجد RCC کی بنی ہے، لوڈ بیرنگ ہے، مسجد جو ہے لکڑی کی بنی ہے، پتھر کی بنی ہے، ٹاٹ دال کی بنی ہے، اصل مسئلہ وہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہے مسجد کتنی پکی اور کچی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، مسجد کے نمازی کتنے پکے ہیں یہ اصل مسئلہ ہے۔ مطلب مسجد کچی ہو چلیں گا، نمازی پکے RCC جیسے ہونے چاہیے، سمجھے آپ؟ تو مسجدیں ہو جاتی۔ آج ہماری مسجدیں RCC کی مضبوط اور پکی بنی ہیں، جس کے لیے 100 سال اور 150 سال کی گارنٹیز دی جا رہی ہے کہ یہ ٹکی رہیں گی، لیکن نمازی بہت ہی کچے ہیں، یاد رکھیں۔ جو کبھی نماز کو دکھتے ہیں تو رمضان میں دکھ جاتے ہیں، تو کبھی جو ہے شعبان میں ایک آدھ رات دکھ جاتے ہیں، تو کبھی رجب میں ایک آدھ رات آ جاتے ہیں، تو کبھی کوئی مر گیا تو جنازے کی نماز کو آ جاتے ہیں، یا کبھی کوئی محلے کا پروگرام اجتماع رہا تو بس آ جاتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے۔ میں نے ایسے بھی لوگوں کا اجتماع میں آتے ہیں، اجتماع سن کے چلے جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ مسجد بنانے والوں کی نیت خالص ہو، کوئی نام نمود، ریا، شہرت
کہ ہمارا نام ہمارے محلے کا نام ہے، مر جاؤں گا تو بولنا فلاں سیٹ نے اتنی خوبصورت مسجد بنا کے گئے تھے، لوگ نام لیتے رہے ہمارے ابا نے ایسی مسجد بنا. نہیں، کچھ خالص یہ کہ اللہ تیری رضا کے لیے میں مسجد بنا رہا ہوں، اے اللہ تیری رضا کے لیے مسجد بنا رہے ہیں، تو ہم سے اس کا کام لے لے، اس کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے. ہم اس کو جس طرح بنائے کچی اور پکی، اللہ تو اس میں برکت دے، لیکن نمازیوں کے اعتبار سے اس مسجد کو پکا کر. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو نیت ہماری مسجد بنانے میں خالص ہو. بہت ساری بار میں نے دیکھا لوگ مسجدوں میں نیت درست نہیں ہوتی. ایک مسجد بن گئی، اس میں ایک انسان کی چودراہٹ چل رہی ہے، مطلب وہ لیڈر بن گیا، اب مجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے، اس کی چودراہٹ کیسی ہو گئی، میں بھی ایک مسجد پلان کرتا ہوں اور 2 قدم پہ دوسری مسجد بناؤں. اس بنانے والے کو اجر نہیں، دینے والے کو اجر ملے گا کیونکہ انہوں نے تو مسجد تعمیر کی، بنانے والے کا انٹینٹ غلط تھا. سمجھ رہا؟ آئیے مسجد کی تعمیر کا مقصد کیا ہونا چاہیے. مسجد کی تعمیر کے مقصد میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں پہلے رکھ دی. مسجد میں تعمیر میں مقصد میں یہ ہونا چاہیے کہ لوگ اللہ کی عبادت یہاں کریں، نماز قائم کریں، فرض پڑھے، موقعہ پڑھے، سنن پڑھے، نوافل پڑھے. ایک ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا ذکر یہاں ہو تلاوت قرآن کی شکل میں. تیسرا یہاں ہونا چاہیے کہ لوگ دین کو سیکھے، قرآن و سنت کو یہاں آ کر سیکھے، یاد رکھیے مسئلے مسائل کو یہاں آ کر سیکھے، وہ یاد رکھے. یہ بھی اس کا ایک مقصد ہے نا. یہ ان کے مقاصد یاد رکھے. آئیے ایک روایت ملتی ہے، جس روایت کے اندر الفاظ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہے، طبرانی کی روایت ہے. وہ ایک مرتبہ بازار میں نکلے اور نکل کے لوگوں سے کہا، لوگوں تم لوگ یہاں دنیا کے پیچھے پڑے ہو، جاؤ اس مسجد نبی میں، نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. لوگ بھاگنا شروع کرے، نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی، کیا کیا ہے پتہ نہیں. لوگ گئے، جا کے تھوڑی بار واپس آئے اور کہا ابو ہریرہ ہم مسجد تو گئے تھے، کہاں وراثت تقسیم ہو رہی وہاں تو کچھ نہیں ہو رہا. اچھا کچھ نہیں ہو رہا، کیا دیکھا تم نے مسجد؟ تو کہا ہم وہاں گئے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، مطلب وہ ظاہر سی بات ہے نفل پڑھ رہے ہوں گے، مطلب فرض سے تو ہٹ کے تھی. کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اچھا اور کیا ہے؟ اور دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اچھا اور کیا ہے؟ اور کچھ لوگوں کو دیکھا حرام اور حلال کو سیکھ رہے ہیں، دین کا علم حاصل کر. تو کہا لوگوں یہی وراثت ہے نبی کی، نبی مال و دولت تھوڑی چھوڑ کر جاتے ہیں، یہی وراثت ہے. حدیث کے اندر 3 کام دیکھی ہو رہے تھے مسجد میں، ایک عبادت ہو رہی تھی، ایک تلاوت قرآن ذکر ہو رہا تھا، اور ایک دین سیکھا جا رہا تھا. تو یہ مین پوائنٹ ہے ہمارے مسجد کے مقاصد میں سے، عبادت ہو، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر ہو اس مسجد میں، اور دین کو سیکھا جائے. دین کو سیکھنا، دین کو سکھانا بھی شامل ہے، واعظ و نصیحت تقریر کی شکل میں یا مکتب کی شکل میں یا مدرسے کی شکل میں اندر کنٹینیوس ایجوکیشن دینا، یہ بھی اس میں مراد ہے. مطلب یہ 3 چیزوں کے کئی اس کے پارٹ ہو سکتے ہیں. تو دین کی نشر و اشاعت، دین کی نشر و اشاعت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو بلا کر کریں، یا ہمارے پاس سے کچھ وفد جا کر کرے جس کی آرگنائزنگ کمیٹی مسجد میں ہوتی ہو. تو گویا مسجد ہمارا سینٹرل پوائنٹ ہے ہر چیز کے لیے، دعوت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے، لوگوں کے اندر بگاڑ کو جانچنے اور اس کے اصلاح کے لیے، اللہ کے ذکر کرنے کے لیے، واعظ و نصیحت کرنے، دین کی دعوت، تبلیغ، مدرسہ، مکتب چلانے کے لیے، اللہ کے ذکر کرنے کے لیے، نمازیں قائم کرنے کے، فرض ہو، نوافل ہو، سنت ہو کرنے کے لیے، تمام چیزوں کے لیے. تو ہمارے مسجد کا مقصد یہ ہو، مطلب ہماری مسجد میں یہ کام ہونا چاہیے. اسی طرح مسجد کہاں تعمیر کی جائے، ہماری مسجد کیسی ہو ہم دیکھ رہے ہیں نا، مسجد کہاں تعمیر کی جائے. تو مسجد کوشش یہ کی جائے شہروں اور محلوں کے پرائم اسپاٹس پہ تعمیر کی، شہروں اور محلوں کی پرائم اسپاٹس پہ تعمیر کی، مسلمان بستیوں کے بیچ میں تعمیر کی. اور قطعاً بالکل بھی ایسا نہ ہو کہ یہ اللیگل لینڈز پر، اوپن پلاٹس پر، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے، یا پھر کس کی معلوم نہیں تو بنا دو، بالکل تعمیر نہ کی جائے. سمجھا بات؟ یہ اچھی جگہوں کو خرید کر بہترین انداز سے تعمیر کی جائے. خالی جگہ ہے تو بنا دو، بہت دن سے پلاٹ خالی دکھ رہا تو تعمیر کر دو، نہیں، بالکل یہ اوپن لینڈز میں نہ بنائی جائے. ایف ایس آئی کے حساب سے 40% اوپن لینڈ ہونا محلے میں، ہاں آپ نے مسجد بنا دی، یہ اوپن لینڈ تھی، یہ مسجد کے لیے چھوڑی ہوئی جگہ نہیں تھی گورنمنٹ سے. گورنمنٹ نے آپ کو یہ کہا کہ میں بچوں کے کھیلنے کے لیے، ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے محلوں میں ایسی خالی جگہ لگتی ہے وہ ہونا چاہیے. آپ نے جگہ چھوڑی 40% قبلے کی طرف، مسجد ادھر سے تعمیر کر دی، بولے یہ مسجد کا گراؤنڈ پورا. اب بچے کھیلنے آئے تو ہکال دی جا رہے، کیوں؟ بولے مسجد کا گراؤنڈ ہے. یہ تو اوپن لینڈ تھی نا، مسجد کا گراؤنڈ کہاں سے ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. خالی پلاٹس ہیں محلے میں، بہت دن سے پلاٹ خالی دکھ رہا، چلو یہ رمضان کو تراویح ڈکلیئر کر دیتے،
तरावी डिक्लेयर हो गई, लोग नमाज को आगे बेचारा वो भागते हुए आता मालिक से, अरे मेरी जगह थी बोल। हाँ, मोहल्ले के अंदर कोस है, गली के अंदर प्रॉब्लम है, डिस्प्यूटेड लैंड्स है, लिटिगेशंस डाले हुए, मस्जिद बना देते, चलो झगड़ा खत्म करो। मस्जिद के लिए प्राइम स्पॉट्स लीजिए, खरीद के लीजिए, अच्छे से बनाइए। अल्लाह का घर है, ये किसी की जमीन को कब्जा करके, हड़प कर, हथिया कर, गवर्नमेंट लैंड्स को हथिया कर, ओपन जो एफएसआई के अंदर आपको ओपन लैंड रखना होती कंपलसरी, उस पर मत बनाइए। अल्लाह के लिए समझ अच्छी जगह। मस्जिद नबी तामीर होती है तो यतीमों की वो जगह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम कहते हैं कि हम आपको तोहफतन देना चाहते हैं, फिर भी आप कीमत अदा करते, फिर भी आप कीमत अदा करते। देख रहे हैं, तो मस्जिद हमारी डिस्प्यूटेड या ओपन प्लॉट जिसकी खाली जगह पे ना बन जाए, कोई मालिक दिख रहा नहीं, पुरानी बस्ती बना देना है, ये तो सारा मामला जो है बड़ा बेहतरीन अंदाज से हो। और क्यों ना हो, क्यों ना हो, अल्लाह ताला का घर बनाने की बात कर रहे हैं। अपना घर बनाते हैं तो डिस्प्यूटेड लैंड पे बनाते हैं क्या? नहीं। अपना घर बनाते तो कोई भी जगह रिस्क लेते हैं कि बनाने का? नहीं, बोलते नहीं अगर कोई दावेदार आ गया तो। अपना घर बनाते हैं तो क्या बच्चों की खेल के मकाम पे बनाते? नहीं। तो अल्लाह की मस्जिदें भी प्राइम स्पॉट पर बनाई जाए, ना सिर्फ प्राइम स्पॉट पे बनाई जाए बल्कि प्राइम स्पॉट पर खरीद कर जो है अच्छे अंदाज से उसको मजबूत तामीर की जाए। मजबूत तामीर क्यों कह रहा हूँ? ताकि लंबे अरसे तक टिकेंगी तो ज्यादा सवाब मिलेगा। नक्श निगार के एतबार से मजबूत नहीं, इसके स्ट्रक्चर के एतबार से मजबूत बनाई जाए, अच्छी बनाई जाए। ठीक है, हमारी मस्जिद ऐसी हो, इसके अंदर ये चीज भी आप ऐड कर ले कि हमारी मस्जिद एक ऐसी जगह पे बने जो जगह मैंने जैसा कहा लीगल हो, जो जगह प्राइम हो, जो जगह परचेज्ड हो। उसके अलावा एक नुक्ता उसमें मैं भूल गया था, वो ये है कि वो जगह कानूनी एतबार से वेल लीगलाइज प्रोसेस की गई हो कि यहाँ एक इबादत खाना है। वरना जनरल प्रॉब्लम ये है, आपने मदरसे का एक रजिस्ट्रेशन कराया, उसके ऊपर नमाज का सिस्टम शुरू किया, ना वक्फ बोर्ड को मालूम यहाँ क्या हो रहा है, ना गवर्नमेंट को मालूम यहाँ कोई इबादत खाना है। गवर्नमेंट ने मास्टर प्लान बनाया, डिजाइन में बोल दिया काट दो इसको यहाँ से, क्योंकि घर है, एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। अब हुआ ये कि वो काटने का आ गया, आपके नाम में फरमान जारी हो गया कि ये जगह तो कटने वाली है। अब आप लगे कि हुकूमत हमारे खिलाफ है, हुकूमत हमारे खिलाफ है, एक मस्जिद को तोड़ दे रही, लेकिन हुकूमत को मालूम ही नहीं कि यहाँ मस्जिद है, क्योंकि मस्जिद आपने ना वक्फ में रजिस्टर कराई कि वक्फ दावा करे कि यहाँ तो ऑलरेडी एक मस्जिद है, ना आपने कुछ प्रोसेस किया। तो ये बहुत बड़ी गलती है, जिसके नतीजे में बहुत फितने मचते, याद रखिए। तो अपनी मस्जिदों को लीगलाइज्ड कीजिए लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक, जमीनी कानून के मुताबिक। वरना फिर जब मास्टर प्लान निकलते हैं, गवर्नमेंट को रोड निकालना चाहती है, वो है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में पर्सनल प्रॉपर्टी, आप उस पर एक मदरसा चला रहे हैं, उसमें एक मस्जिद आपने खोल रखी है, इशू खड़ा हो जाता है और पूरी उम्मत जो है दाव पे लग जाती है। मत करो ऐसा, मस्जिदों को लीगलाइज करो, पेपर वर्क करो, वक्फ बोर्ड्स या कमेटियां अगर गवर्नमेंट ने बनाई, इस पर रजिस्टर्ड कराओ कि हम नमाज पढ़ते हैं। अगर मस्जिद मदरसा है तो ऐलान करो ताकि हुकूमत हो। और अगर ऐसा उसके बाद भी कोई नोटिस गवर्नमेंट की तरफ से आए, फौरन लीगल एक्शन लो। होता है कि मास्टर प्लान लागू होता है 1965 में, 68 या 69 में आपको नोटिस मिलता है कि मास्टर प्लान जो 65 का एक्सिक्यूट होगा, वो तो अब तक नहीं हुआ। बहरहाल 65 का मास्टर प्लान अभी बाकी है, 2015 भी होगा तो हो रहा था थोड़ा, मतलब 75, 85, 95, 2005, 2015, 50 साल हो गए थे वो प्लान को बन के। 1965 का मास्टर प्लान जो हमारे सिटी के हिसाब से टाउन प्लानिंग हुआ था, वो अब तक एक्सिक्यूट पूरा नहीं हुआ। उसमें नोटिस 50 साल पहले दिया गया कि ये जगह को तोड़ना है, आपने आज तक एक्शन नहीं लिया उस पर। अब वो आ रहे तोड़ने, तो अब लगी मस्जिद को तोड़ने हुकूमत आई, तो आपने 50 साल में किया क्या? 50 साल में गए क्यों नहीं थे आप? हुकूमत को बताया नहीं क्योंकि रोड को आपको यहाँ वाइड आप नहीं कर सकते क्योंकि आप मस्जिद है, रोड को टर्न करो। और जब प्लान आती है और उसके नोटिस जारी होती है, नोटिस जारी करने के बाद एक पीरियड दिया जाता है कि इसमें आकर आप बताएं यहाँ क्या है। अगर आप वहां फौरन जाकर कहें कि 65 का प्लान था, 68 में नोटिस आया, आप 70 तक कार्रवाई करें, कोर्ट के थ्रू गए, बताया गवर्नमेंट को, प्लान चेंज कर दिया जाता है। हम कुछ नहीं करना चाहते, इस मुद्दे को बस मुद्दा बना के धार्मिक उठना चाहते नहीं। तो हमारी वजीफे खरीदी हुई जगह पर हो, अच्छे स्पॉट्स पर हो, लीगलाइज्ड हो, लीगल किया जाए पूरा काम, जो भी लीगल कार्रवाई लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक, जमीनी कानून के मुताबिक किया जाए। इसी तरह अब मस्जिद तामीर के बाद मस्जिद का नाम रखा जाए, और मस्जिद के नाम में याद रखिए कोई रिया नामो नमूद ना हो, लेकिन मस्जिद का नाम आप रख सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की घुड़सवारी करते थे, और बनी फुला के मस्जिद तक घुड़सवारी का एंड पॉइंट था, बनी फुला की मस्जिद। कोई तो भी लोग थे, उनकी मस्जिद, तो पता चला मस्जिद को नाम दिया जा सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिदों को नाम
دیے گئے بنی فلاں کی مسجد، مطلب XYZ نام کلیئر نہیں لیکن بنی فلاں مطلب فلاں کے بچوں کی مسجد ہوا کرتی، تو نام اس کو دیا جائے اچھے سے بغیر نام و نمود کے. اسی طرح اس کی تعمیر مضبوط کی جائے لیکن اس کی تعمیر میں نقش و نگار نہ ڈالے جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو سجانے سے منع کیا، اس میں باریک نقش و نگار بنانے سے منع کیا. تو ہم کوشش کریں ہماری مسجدیں سادی ہو، سیدھی ہو، مضبوط ہو، پکی ہو، اچھی بنائی جائے، سٹرکچر مضبوط ہو، سٹرکچر کا ٹائپ جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ مضبوط ہو. زمین کے اعتبار سے یہاں سسٹم لوڈ بیئرنگ اچھا چلتا ہے، یہاں ٹین کی اچھی رہیں گی، یہاں RCC بنانا چاہیے. جتنی مضبوط بنائیں گے آپ بنیادوں کے اعتبار سے، کنسٹرکشن کے اعتبار سے، اتنی لمبی چلیں گی انشاءاللہ، اتنا زیادہ اجر ملے گا بنانے والوں. آپ دیکھیے پتھر کی مسجدیں کتنے 100 سالوں تک ٹکی رہتی ہے نا. بنو امیت کے زمانے کی مسجدیں آج بھی پورے شام میں آپ کو ملیں گی، پورے شام اور جہاں جہاں ان کی سلطنت رہی. مطلب کم و بیش یہ مسجدیں 1200 1150 سے 1200 سال پرانی مسجد ہے، آج بھی کھڑی ہے، لوگ آج بھی نماز پڑھتے ہیں. تو ایسا مٹیریل ہو جو لانگ ٹرم. پتھر کی مسجدوں کو ہم نے دیکھا بہت لمبی چلی. ہم جس شہر میں رہتے اس شہر میں دیکھیے جب یہ شہر بنا تقریباً اورنگ آباد شہر کو بن کے 415 سال ہو گئے. جب بنا جس نے اس کو بنایا ملک امبر کے زمانے کی مسجدیں آج ہی موجود اور اتنی مضبوط کنڈیشن میں کہ ہماری مسجدیں بعد میں بننے والی کئی بار ٹوٹ کے رینوویٹ ہو رہی ہے، اپنے جگہ کھڑے. پتھر استعمال کیا گیا، مضبوط مٹیریل ہے. مٹیریل مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ نیچرل مٹیریل ہے، مطلب یہ نیچر میں ایگزسٹ کرتا ہے، بارش پانی کی تھپڑے یوں برداشت کر لیتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ میں نہیں کہہ رہا آپ تو پتھر کے میسن وہ لوگ ہی نہیں میسن جو اس کو بنائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن مسجد جس چیز کی بنے مضبوط مٹیریل تاکہ لانگ ٹرم رہے، تاکہ ثواب زیادہ ملے. لیکن ہمارے پاس کیا مسئلہ ہے؟ مسجد کی مضبوطی پہ دھیان نہیں ہے، نقش و نگار پہ بڑا دھیان ہے. چادریں ایسی ہو، جا نمازیں ایسی ہو اور فلاں ایسا ہو، اس پہ باریک سے باریک یہ اور پلاسٹر آف پیرس POP سے یہ بنایا جائے اور فلاں سے یہ ہو، لائٹ فلاں ہو. اسٹرکچر کا کیا ہے؟ اس میں 100 جھگڑے چل رہے ہیں، ناقص مال استعمال ہو رہا ہے. میں بہت افسوسات کہہ رہا ہوں، مسجدوں میں ہماری ناقص مال استعمال ہو رہا ہے. اس کی گواہی میں دے سکتا ہوں. میرے ہولیوں کو دیکھ کر، داڑھی وغیرہ دیکھ کر، ٹوپی دیکھ کر کئی بار چیزیں خریدنے جاتے لوگ کیا بولتے ہیں ہم کو مسجد کے لیے ہونا. اب پہلے ہم کو کیا گمان تھا معلوم، مسجد کے لیے بولے تو شاید سستے میں دیتے، ایسا گمان. پتا چلا مسجد کا ہے بولے تو ناقص مال دیتے. ایسا ایک بار لوہا لینے گئے، ارے مسجد کو لینے آئے کیا؟ بولے نہیں، لیکن میں نے پوچھا اگر مسجد کو لینا ہے تو مسجد کو لینا ہے تو بولے 1 روپیہ کم، اور گھر کے لینا ہے تو یہ ریٹ. میں نے کہا 1 روپیہ مسجد کو کیوں کم؟ کیا اس کی طرف سے چندہ دے رہا ہے؟ وہ نان مسلم تھا، کیا وہ چندہ دے رہا ہے اس کی طرف سے یا ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے وہ؟ بعد میں پوچھا ایسا کیوں، کیا مسجد کے لیے 1 روپیہ کم؟ بولے مسجد کا لوہا وہ ہے، آپ کو جو دوں گا وہ یہ ہے. میں نے کہا وہ لوہے میں کیا ہے اور یہ لوہا کیا فرق ہے 1 روپیہ کیوں؟ وہ پانی چھینٹے پڑا پرانا لوہا ہے بولے، اور یہ نہ اس لیے 1 روپیہ کم. اور ہو رہا ہے نان مسلم جو دکاندار ہے ان کو بھی آپ تو اس کے بعد سے میں نے کبھی مسجد اور دین کے نام سے چیزیں نہیں خریدا. میں سمجھ گیا یہ کیا پرابلم، ہم نے یہ مقام بنا دیا مسجدوں کا اللہ کے گھر کا. اپنے گھر کے لیے نہیں لیتے ہیں 2nd کوالٹی اور 3rd کوالٹی اور 4th کوالٹی. مسجدوں کا یہ حل. مسجدوں کا سیمنٹ 10 روپے کم سے تھیلا مل رہا، مجھے لگا ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں، پتہ چلا ڈسکاؤنٹ نہیں، یہ وہ تھیلے ہوتے ہیں جو کبھی کبھار بے موسم بارش پڑ جاتی ہے نا، سیمنٹ کے تھیلے اسٹیشنز پہ ریلوے پہ جب ادھر سے ادھر لوڈ ہوتے ہیں، اپلوڈ ادھر سے نکلتے ادھر سے جو ہے نکلتے ہیں اور پانی پڑ جاتا ہے تو ڈلے بن جاتے ہیں اندر. تھوڑے سے تو ڈلے لے لو، گھر کے لیے لیتے ہو ایسا سیمنٹ؟ مسجد کے لیے لیتے ہو؟ مسجد کی فرشی 2nd گریڈ 3rd گریڈ کونے اکھڑے ہوئے ٹائلز لے رہے تو اس کے تھوڑا سا نکلا ہوا ہے، گھر میں لیتے ہو فرشی؟ نہیں لیتے ہو. مسجدیں مضبوط تعمیر، مسجدیں ہماری مضبوط ہو اس کی بنیادوں اور اس کے کنسٹرکشن کے اعتبار، اس میں نقش و نگار نہ کرے، اس میں پیسہ صرف یہ پسندیدہ نہیں. مسجدوں کو رف رہنے دیں، مضبوط بنائیں، لیکن نقش و نگار، ہاں سہولت کی جو چیزیں ہیں وہ آپ پوری مہیا کریں، نقش و نگار نہ کریں، یہ پسندیدہ عمل نہیں. یاد رکھیے اس کو پسند نہیں کیا گیا. آئیے روایت جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے مسجد میں نقش و نگار سے منع فرمایا گیا ہے. مجھے کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں نقش و نگار کرنے سے منع فرمایا گیا ہے. جب نبی کو منع فرمایا گیا تو تم اور ہم کون ہوتے ہو؟
مسجد مضبوطی کے اعتبار سے بناؤ، لیکن اس کو سجانے کے چکر میں نقش و نگار مت بناؤ۔ آگے آئیے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں تم لوگ مسجد میں اسی طرح نقش و نگار بناؤ گے، اللہ کے رسول نے منع کیا فرمایا۔ اب عبداللہ بن عباس اپنا قول بیان کر رہے ہیں، وہ فرماتے کہتے تم لوگ مسجد میں اسی طرح نقش و نگار کرو گے جس طرح یہود و نصارہ اپنی عبادت خانوں میں کرتے تھے، تم لوگ بھی ان کے پیچھے چلو گے۔ حالانکہ نبی نے منع کیا، لیکن تم بھی وہی مسٹیک کرو گے جو انہوں نے کیا، انہوں نے بھی نقش و نگار بنایا گیا، ان کو بھی منع کیا گیا تھا۔ آپ دیکھیں کتنے سوفسٹیکیٹڈ انہوں نے بنا دی نقش و نگار کے ساتھ ان کی عبادت گاہیں، ہم بھی لگے اس کے پیچھے۔ مسجدیں کشادہ ہو، مسجدوں میں سہولتیں ہوں، مسجدیں مضبوط بنے، لیکن نقش و نگار، سمجھے آپ بات کو؟ بڑا اچھا بنائیے اسٹرکچر، ہیوی بنائیے اسٹرکچر، ہوادار بنائیے اسٹرکچر، سہولت والا بنائیے اسٹرکچر، مضبوط بنائیے کہ لانگ ٹرم چلے، ثواب جاریہ زیادہ ملے، لیکن سجانے کی ضرورت۔ آج اسٹرکچر تو کالم یوں جا رہے مسجد کے، چھتیں گل رہی ہے بارش میں، لیکن جھومر برابر لٹک رہا ہے، لیکن نقش و نگار برابر ہو رہے ہیں، سمجھ رہے؟ مصلی پھٹے کپڑوں میں آ رہے ہیں، لیکن مسجد کے اس قالین کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیا جا رہا ہے۔ ارے اس میں آنے والے لوگوں کی غربت تو دیکھو، ہاں، کالے کپڑے پہن کے آ رہے، مطلب یہ کہ دھول مٹی سے سفید کپڑا کالا ہوا، محنت مشقت والے، ان کو کپڑا نصیب نہیں، اور تم لاکھوں کے قالینوں کے پلان کر رہے ہیں، اور ہو رہا ہے، اور ہو رہا ہے۔ پھر وہ قالین جو لاکھوں کا ہے، اس سے پانی گرا تو بو آتی، اس کو بچانے اور میلا نہیں ہونا بلکہ اس پہ ایک شطرنجی، وہ شطرنجی خراب نہیں ہونا بلکہ اس پہ ایک سفید چادر، وہ سفید چادر کو بچانے کبھی کبھار اس پہ کچھ اور ڈالا جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا ہے، کیا ہے، سمجھ رہا بات؟ ہمارے پاس تو حالت یہ مسجدوں کا اتنا اس کو خوبصورت ڈیکوریٹڈ کر دیا گیا کہ لوگ خالی مسجد نماز کے لیے نہیں، دیکھنے آ رہے کہ مسجد کیسی بنی ہوئی، ہاں ہاں ہاں، کیا جھوم آ رہے اور کیا۔ میں نے کہا نا مسجدیں بہت پکی اور بڑی خوبصورت کر دی ہم نے، مصلی بڑے کچے ہو گئے، مصلی پکے ہونا، مسجدیں کچی رہی بھی تو چلتا، اصل چیز وہ آنے والے ہیں۔ ایسا کہیں حدیث میں نہیں کہ جو مسجد مہنگی ہوں گی اس کا اجر زیادہ ہے، جو سستی ہوں گی اس کا اجر نہیں ہے، جو مالدار لوگ بنائیں گے زیادہ خرچ کریں گے، کچھ بھی نہیں۔ رول ہے مسجد میں لوگ آئے اس کا استعمال کرے جو اس کا حق ادا رکھے۔ تو نقش و نگار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر پسند نہیں کیا، اس کو بالکل آپ نے اپنے طرف سے جو ہے پسند نہیں فرمایا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی مالک رضی اللہ فرماتے اور کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک پردہ تھا جو انہوں نے اپنے گھر کے ایک جانب لٹکا رکھا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اس پردے کو یہاں سے نکال دو، اس کی تصویریں دوران نماز میں مسلسل میری نگاہوں کے سامنے آتی رہتی ہے۔ تو پردہ تھا، اس پہ نقشہ تھا، جب آپ نماز پڑھتے تو وہ ڈسٹریکٹ کرتا تھا۔ اس کی مراد یہ ہے کہ ہمارے مسجد میں قالینیں وغیرہ بھی ایسے استعمال ہو جو نمازیوں کو ڈسٹریکٹ نہ کرے، سمجھ رہا، کیونکہ وہ پردہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہا تھا۔ ہم نے تو چٹائیاں اور جا نمازیں اور قالینیں ایسی خوبصورت لائی کہ اس کے ڈیزائنوں میں آدمی پریشان ہے، نماز چھوڑ کے ایسا جا رہا، ادھر سے بن رہا ادھر سے بول، شادی ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کیسی تھی وہ دیکھ لو، وہ ریت کی تھی، صحابہ اس پہ سجدہ کرتے۔ ہمارے پاس تو پہلے ماربل وتھ مرر پالش، ماربل پہ پھر ایک فوم آدھے انچ اور پون انچ اور 1 انچ کا، ٹھیک ہے، فوم کے اوپر پھر فوم کی سیفٹی کے لیے ایک قالین، قالین پر ایک موٹا قالین جو ایکچوئل ڈالا جاتا ہے، اس قالین کی حفاظت کو پھر جو میں نے کہا ایک شطرنجی، اس شطرنجی پہ ایک چادر، سجدے کو آپ جاؤ تو 1 انچ سر اندر دب جاتا ہوں، تو صوفے پہ سجدہ کر ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ اتنی چیزیں نیچے سے میٹل ڈالا، وہاں سیدھے مٹی ہوا کرتی تھی۔ چلو آپ نے فرش ڈالا تو سیدھے فرش پہ نماز پڑھو نا، فرش پہ اتنی چیزیں، اگر صاف ہے زمین تو آپ کو جانماز کی بھی ضرورت نہیں شریعت اعتبار سے، کیا کیا نہیں ہم نے کر دیا، اللہ رحم کرے۔ بہرحال تو ہمیں نقش و نگاروں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ہماری مسجد کیسی ہو، اس کے اندر جو ایک اہم پوائنٹ ہے، اس کا نام ہو، نیت ٹھیک ہو، نام ہو، تعمیر اچھا ہو، ٹھیک ہے، اور نقش و نگار نہ ہو۔ ایک اور پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ مسجد ہماری صاف ستھری، ہماری مسجدیں صاف ستھری ہو، ٹھیک ہے۔ ہمیں عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مساجد بنانے، انہیں پاک صاف رکھنے اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ محلوں میں مسجدیں بناؤ، انہیں پاک صاف رکھو، انہیں خوشبودار بناؤ، محلوں میں مسجدیں بناؤ، صاف رکھو، خوشبودار بناؤ۔ اب میں کیا کہوں، صفائی اور مسلمانوں کا اللہ رحم کرے دور دور تک کا کوئی رشتہ مجھے نظر نہیں آتا،
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہے نہیں، نظر نہیں آتا، لیکن کیا حال ہے مسجدوں کا مجھے بتانے کی ضرورت. گھر کچھ حد تک صاف رکھ رہے ہیں، مسجدوں کا حال بہت برا ہے. سال کو سال کبھی صفائی ہو گئی تو ہو گئی، خوشبو تو سوچو بھی مت آپ. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کو بنانے کا، پاک صاف رکھنے کا، ٹھیک ہے، اور ان کے اندر خوشبو کرنے کا جو ہے حکم آپ دے رہے ہیں. اسی طرح ایک روایت میں، صحیح بخاری کی روایت میں الفاظ ہے، ٹھیک ہے، مسجدوں کی دیوار پر لگا ہوا بلغم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے صاف کیا. آپ نے مسجدوں کو خراب پسند نہیں کیا. کسی نے تھوک دیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اپنے ہاتھ سے اس کو کھرچ کر نکال دیا. مسجد صاف، مسجد صاف. اب ہماری مسجدوں کا کیا حال؟ ہماری مسجدیں کیا جالوں سے بھری ہے نہیں ہے؟ ہماری مسجدیں دھول سے بھری ہے نہیں ہے؟ ہمارے مسجدوں کے طہارت خانے ایسے ہے یا نہیں ہے جس کے اندر جا کے طہارت ٹوٹنے کا ڈر زیادہ لگتا ہونے سے؟ طہارت خانہ ہے، نالی کو کوئی بائی پاس نہیں ہے، مطلب پانی کہیں اور نہیں جاتا، وہیں کنٹامینیٹ ہو رہا ہے. اور دوسرا پیشاب پہلے سے جہاں وہیں دوسرا آدمی اس میں پیشاب کرتا ہے. جیسی وہ پیشاب کرتا ہے مچھروں کا جھنڈ نکل کے باہر آتا ہے. آدمی بولتا ہے مچھر میرے آنکھ پہ لگے تو پیشاب میں سے نکلے. یہ ہے گندگی کا، برا مت لگنے دیجیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہر مسجد ایسی ہے، لیکن اکثر مسجد ایسی ہے، میں اس کا دعویٰ بھی کر سکتا ہوں. نہیں صاحب وہ بہت غریب محلہ ہے، وہ غریب محلے میں لوگ کہاں سے ٹائل لائیں گے. دیکھو اللہ کی گھر کی جب بات ہو رہی ہے نا، تو میں اپنے گھر کو بیچ کے اس کے لیے کام کرتا ہوں. تصور کا مسئلہ ہے، غریبی اور امیری کا مسئلہ ہے. مسجد نبوی میں جو لوگ آتے تھے بہت غریب لوگ تھے ابتداء میں صحابہ، لیکن وہ مسجد میں گندگی نہیں تھی، بات یاد رکھو. تو گندگی کا غریبی اور امیری سے کوئی تعلق نہیں ہے. گندگی کا تعلق قومی اور اس شخص کی سوچ سے تعلق ہے. اس کا ٹائلز کوئی مہنگی چیز نہیں ہے، ٹائلز کوئی مہنگی چیز نہیں ہے. طہارت خانوں میں ٹائلز لگانا کوئی مہنگا کام نہیں ہے، یہ ہماری سوچ کا مسئلہ ہے. جس مسجد میں آپ کہہ رہے ہیں طہارت خانے میں ٹائلز کے لیے پیسے نہیں، غریب بستی کی مسجد ہے، وہاں کی جو چیز ہوتی ہے نا، شطرنجیاں، چادریں اور جو کمبلے اور مخمل کی انہوں نے جو بچھا دی قالین، میں یہ پوچھتا ہوں یہ کتنے کیا ہے؟ یہ قالین کے اتنے زیادہ مہنگے ہونے سے بہتر تھا طہارت خانوں کو بہترین انداز سے بناتے جس سے پانی کا انتظام ہوتا، ٹائلز لگی ہوتی تاکہ پیشاب وغیرہ جو ہوتا ہے وہ بہہ کر نکل جائے. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ 2 روپے کا ڈبہ جو آپ نے گھر میں استعمال کرنا پسند نہیں کرتے، وہ مسجد میں برابر لے آ کے رکھتے طہارت خانہ. کیوں ایسا معاملہ؟ ہاں، جس بستی میں لوگ اتنے غریب ہیں بیچارے کہ اسی ڈبے کو استعمال کرتے، نہاتے ہیں اسی سے طہارت کرتے، گھروں میں بھی تو مسجد کا وہی حال ہوگا. میرا یہ سوچنا ہے مسجد ہے اس سے اچھی رکھی جائے، جو میرا اسٹینڈرڈ ہے اس سے زیادہ اسٹینڈرڈ میری مسجد کا ہو. کیوں؟ تو اللہ کی گھر کی بات ہو رہی ہے نا، میرے اور آپ کی گھر کی بات. سہولتوں کے اعتبار سے تو کم از کم. آج ہم بہت پیچھے، بہت گندے ہمارے طہارت. ہماری مسجد صاف. میں اپیل کروں گا مسجدوں کے ذمہ داروں سے اور مصلیان سے، آپ ڈیمانڈ کیجیے، آپ خرچ کیجیے، آپ بنائیے تاکہ ہماری مسجد صاف ستھری. جالے نکالنے کے لیے ایک لمبی جھاڑو آتی نا، وہ لائیے. چھوٹی جھاڑو سے ہوتا نہیں، تو لمبی ہوتی ہے، لیکن اب سوچ کون دے؟ یہ فکر ہونا چاہیے. روشن ہو مسجدیں تاکہ مصلی کلیئر دکھے، گرے پڑے نہ، الجھے نہ چیزوں میں. پانی کا انتظام ہو، طہارت خانے صاف ہو، وضو خانے صاف ہو، ہے نا. وضو خانوں کا حال یہ ہے کہ وہیں پانی کنٹامنیٹ ہے. آپ بولو پانی میں پانی کی پورا ڈب 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 آواز آتی ہے. پانی کیوں نہیں بہہ کے جاتا وہاں سے؟ کیوں؟ تو نالی صاف کون کرے گا، اب صفائی کو کون آئے گا، فلاں کون ہوں گا، پتہ نہیں کتنے ایکسکیوزز ہمارے پاس ہیں. تو ہماری مسجدیں کیسی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محلے مسجدوں کو بناؤ، صاف ستھرا رکھو، خوشبودار بناؤ. مسجدوں میں خوشبو کا انتظام کرے ضرور اپنی طرف سے. خوشبو کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، عطر کی شکل میں، اسپرے کی شکل میں، اگربتیوں کی شکل میں، تاکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں. اتنے لوگ جمع ہونے سے ظاہر سی باتیں بدبو ہوتی ہے. خوشبو سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل لگتا ہے، اچھا لگتا ہے. یاد رکھیے تو مسجد ہماری صاف ستھری ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب ایک گندگی دیکھی تو اپنے ہاتھ مبارک سے اس بلغم کو نکال دیا. پسند نہیں کیا مسجد گندی رہنا. جب نبی کر سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی شخصیت نہیں. مسجدوں کو صفائی میں ہم سب کو کچھ نہ کچھ پارٹ ہو. یاد رکھیے مسجد میں صفائی کرنے والی ایک عورت کی جنازے کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. مسجد کو صاف رکھنے والے کی فضیلت پتہ چلتی ہے. واقعہ لمبا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک کالے رنگ کی عورت مسجد کی خدمت کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظر نہیں آئی. آپ نے لوگوں سے پوچھا، اس کے بارے میں سوال کیا.
مطلب ایک عام عورت تھی، کوئی پہچان نام بھی نہیں جانتا تھا، ایک کالے رنگ کی عورت، ٹھیک ہے. سوال کیا تو لوگوں نے بتایا وہ تو فوت ہو چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں نے اسے معمولی بات سمجھ کر آپ کو اطلاع نہیں دی تھی. آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ. لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جنازے کی نماز پڑھی. پھر فرمایا یہ قبریں تاریکی سے بھری ہوئی ہیں، میری نماز یا دعا کی وجہ سے اللہ انہیں روشن فرما دیتا ہے. ابھی کی دعا وسیلہ بنتی ہے انسانوں کے، سمجھ رہے آپ؟ تو اس کی دعا پڑھائی آپ نے جو مسجد کو صاف رکھتی تھی. یاد رکھیں مسجد میں گندگی ڈالنا یا گندگی صاف نہ کرنا نمازی کے نام اعمال میں گناہ کے طور پہ لکھا جاتا ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کے اچھے اور برے سارے اعمال لائے گئے، میں نے ان کے اچھے کاموں میں سے راستے سے ایذا دینے والی چیز کو ہٹا دینا دیکھا اور ان کے برے کاموں میں سے وہ بلغم تھوک جو مسجد میں تھا لیکن دفن نہ کیا گیا تھا اسے بھی میں نے دیکھا. مجھے میری امت کے اعمال لائے گئے تو میں نے وہ اعمال بھی دیکھے کہ راستے سے انہوں نے جو تنکا اٹھایا اس کو کیا اجر ملا، اور وہ اعمال بھی دیکھے کہ مسجد میں جو تھوک یا بلغم لگا تھا اس کو صاف نہیں کیا اس کا کیا گناہ ملا، وہ بھی دیکھا. مطلب مسجد کو گندا رکھنا گناہ ہے، گناہ گندگی کرنا اس کی وجہ بننا گناہ گار ہونے کے علاوہ. سمجھا؟ بہت احتیاط کیجیے مسجد کے کام صفائی ہو. اسی طرح ہماری مسجد ایسی ہو جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ایسی ہو. اس معنی میں تکلیف اس معنی میں کہ ہمارے گاڑیوں کی پارکنگ مسجد کی کسی کو نہ ستاتی اور تنگ کرتی، راستے بلاک نہیں کرتی، لوگوں کو مشقت محسوس نہ ہو. ورنہ کیا حال ہے آج مسجدوں کا؟ مسلمان ہے، جمعہ ہے، نماز ہے، ہماری پڑھنا حق ہے، راستے بند کر کے پڑھیں. لیکن مریض، بیمار، ایمرجنسی کیسز، راستہ استعمال کرنے لوگ جو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ان کا کیا ہوگا؟ محلہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یہ چیز ضروری یاد رکھیے. رمضان کا مہینہ آتا ہے، مسلمان سڑکوں کو بند کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، اپنے ایریا کو بلاک کر کے رکھتے ہیں. عقل تو تھامو، اپنا مارکیٹ خود ڈاؤن کرتے ہو، پھر بولتے ہو لوگ دوسرے مارکیٹ سے جا کے کیوں خریدتے ہو؟ تم نے تو پارکنگ کی اسپیس بھی نہیں چھوڑی اپنے علاقوں. تو کوئی کسٹمر وہاں پاس جو گاڑی رکھتا ہے ڈیزرو کرتا کیوں آئے گا خریدنے کے لیے؟ یہ بھی تو سوچو. راستے کو کھلا رکھنا، صاف رکھنا ہمارے ایمان میں سے. راستے میں آڑ پیدا کرنا، روک دینا، یہ ایمان کے خلاف. تو ہماری عبادت کے لیے ہم جائیں اور کسی کو تکلیف ہو، ناٹ پاسبل. آپ جائیے گلف وغیرہ میں، اگر آپ کو مسجد میں پارکنگ نہیں ملی اس کا مطلب آپ کو دوسری مسجد میں نماز کو جانا ہے، آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. معلوم؟ پارکنگ نہیں ملی تو نکل کے دوسری مسجد جاتے ہیں لوگ، لیکن روڈ پہ آپ نہیں بند کر سکتے سوائے روڈ کے ایک کارنر پر آڑی گاڑیاں لگانے کی اجازت ہوتی صرف نماز کے وقت تک، اذان سے لے کر نماز تک آڑی، اور وہ بھی بلاک ہو جاتا ہے. اس کے بعد نہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ پورا روڈ بند کر کے مشکل سے پیدل چلنے والے کو راستہ دیں گے؟ نماز چل رہی نا مسلمانوں کی. ہماری مسجد کی گاڑیوں سے، پارکنگ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ہماری مسجد ایسی ہو جس میں صفائی کا خیال ہو، اس کے اندر ترتیب ہو، نظم ہو، ضبط ہو. صفائی کے اعتبار سے نظم اور ضبط ہو، ہاں، پانی کے انتظام کے اعتبار سے نظم ہو. اسی طرح ایک نظم جو مسجدوں میں نہیں ہوتا ہے وہ بھی رکھوں گا. ہماری مسجدوں میں جوتے چپل کا بھی نظم. کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ مسجد کا حال کیا ہے؟ چپل اور جوتا اتار کے جاؤ، آتے وقت 10 منٹ سے ڈھونڈتے رہو کہاں گیا، اور ایسی حالت نہیں ملتا کبھی کبھار کہ خود ہی پہچان نہیں پاتے، ہاں یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ. اتنا برا کچل کے لوگ جاتے ہیں. تو کچلنے والوں کی غلطی نہیں، پہلے تو بیچ میں رکھنے والوں کی غلطی. راستے کو صاف رکھو. تو مسجد کے اندر جانے کا راستہ بھی کیا ہے؟ راستہ ہے. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ صاف رکھنا چاہیے. تو مسجد میں کیا ہونا چاہیے؟ شوریک ہونا چاہیے. نہیں بھائی شوریک نہیں، ہم لوگ سیڑھیوں پہ رکھتے، بہت غریب ہے، اتنا پیسہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سیڑھیوں پہ مسجد پہ پھر کیسی چپلیں رکھنا چاہیے؟ ترتیب ہو. بیچ میں راستہ ہے یہ چھوڑ دو، راستے کے سیدھے اور الٹے جانب چپلیں جماؤ. ایسی چپلیں جماؤ کہ اگر کوئی انسان گزر جائے تو اس چپلوں کے نظم کو دیکھ کر سمجھ جائے اندر کی قوم کا نظم کیا ہے.
how organized they are. ہماری تو گاڑیوں کی پارکنگ چپل کو دیکھ کے لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ قوم کا نظم کیا ہے, لا اینڈ آرڈر اور ان کا جینے کا طریقہ کیا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. جانور بھی زندگی جیتا ہے اور انسان بھی زندگی جیتا ہے, دونوں میں فرق کیا ہے؟ جانور کی اور انسان کی زندگی میں ڈفرنس کیا کر سکتے ہیں آپ؟ صرف جانور اور انسان کی زندگی میں ڈفرینسیشن ہے نظم اور ضبط کا. جانور وہیں گندگی کرتا ہے, وہیں کھاتا ہے, وہیں سوتا ہے, وہیں بچے پیدا ہوتے ہیں اور سب وہیں کرتا ہے. انسان ہر چیز کو نظم کے ساتھ کرتا ہے. ایک جگہ کھاتا ہے, ایک جگہ پیتا ہے, ایک جگہ سوتا ہے, سونے کا بستر الگ ہوتا ہے, بیٹھنے کا بستر الگ ہوتا ہے, تک ہے نا, ہر چیز نظم. یہ ڈفرینس. غلاظت کے لیے کہیں اور جاتا ہے, پیشاب پاخانے. سسٹم کا ڈفرنس ہے دونوں کے اندر. کیا مسجدوں کا سسٹم ہے, کیا پارکنگ کا نظم ہے, کیا جوتے چپلوں کا نظم ہے, سبحان اللہ. اور جوتے کی ریک بنا بھی جائے تو قومی اعتبار سے اتنے ہم پیرالائزڈ ہو چکے نا, مفلوج ہو چکے, سوچ بھی نہیں. اور ریک کے اندر پتہ نہیں دنیا رکھی ہوئی رہتی سوائے چپل جوتے چھوڑ کر. کیونکہ جا کر میاں بھائی کو جھک کر جوتا اٹھا کے رکھنا, ابا بابا بابا, یہ کب ہونا, اور کتنی کیلوریز ایکسٹرا برن ہو جا رہی نا اس کے اندر. ہو جائیں گا ایک, اچھا ایک جگہ بھی رکھیں گا, ایک جوتا ادھر, ایک جوتا ادھر, ایک ادھر پھینکیں گا, ادھر پھینکیں گا. کیا یہ سسٹم, کیا یہ نظم, کہاں سے سیکھا؟ چپل اگر آپ اتارتے ہو تو ایسی جماؤ اس کو, چاہے ریک ہو چاہے ریک نہ ہو. میں غیر مسلم قوموں کو جانتا ہوں اور ان کا نظم اور ضبط میں نے خاص طور سے جب وہ اندر جاتے ہیں اپنی عبادت گاہ میں دیکھا ہوں. ایسا نظم, سبحان اللہ, کہ کسی جگہ آپ جاؤ تو بغیر ٹوکن کے آپ داخل نہیں ہو سکتے. چپل جوتے کو ٹوکن دیا جاتا ہے. اس کے لیے لوگ متعین ہوتے ہیں جو ان چپل جوتوں کو لے آ کے فکس باکسز میں رکھتے ہیں, یا پھر آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان باکسز میں آپ چپلوں کو رکھے, اس کے بعد آتے وقت جو ہے ان کو نکال کے لے جائیں. نان مسلموں کے پاس, جن کے پاس شو ریک کا سسٹم نہیں ہے, اگر وہ چپلوں کو نیچے اتارتے ہیں تو ایسی ترتیب میں جماتے ہیں کہ دیکھ کر آپ کو تعجب ہوگا اور آپ یہ بات یقین کر لیں گے کہ جب باہر اتنا نظم ہے تو اندر کتنا نظم ہوگا اس قوم کا. مسلمانوں سمجھو اس بات. اسی طرح ہماری مسجد وہ ہو جو لوگوں کو سہولت دیتی ہو, جیسے کہ مسجد میں آنے کے والوں کے لیے جو ضرورتیں ہیں, اچھے طہارت خانے ہوں, پینے کے پانی کا نظم ہو کہ جو ہے پینے کا پانی اس میں اویلیبل ہو, تاکہ لوگ جو ہے آئے وہاں گرمی کی شدت سے یا ضرورت پڑنے پر پانی وغیرہ پیے. وضو وغیرہ کے لیے پانی کا نظم ہو. اور میں ایک چیز اور گزارش کروں گا, طہارت خانے کے ساتھ ساتھ, طہارت خانے بولتے ایک پرٹیکولر ورڈ ہے ہمارے پاس جس کا معنی صرف پیشاب کر سکتے جس میں, تو میں چاہوں گا طہارت خانے تو ہو ہی جہاں آپ یورینیٹ کرتے ہیں, پیشاب کرتے ہیں, لیکن بیت الخلاء بھی ہمارے مسجد میں ہو, جہاں جا کے لوگ ڈیفیکیٹ کرے, مطلب پیخانہ بھی کرے. اور ساتھ میں ایک اور گزارش کروں گا اس پہ, حمام بھی ضرور ہو, غسل خانہ. ٹھیک ہے, طہارت خانہ جہاں پیشاب کرتے ہیں خالی, اس کے بعد بیت الخلاء جس میں پیشاب پیخانہ دونوں ہو سکتا ہے, اور ساتھ میں حمام ہو. تعداد کے اعتبار سے طہارت خانے زیادہ رکھیے آپ, زیادہ تر وہ استعمال ہوتے ہیں. بیت الخلاء اس کے بعد, اور کچھ نہ ہو تو ایک حمام ضرور رکھے جس کے اندر ٹھنڈے اور گرم دونوں پانی کی سنگت. ٹھیک ہے, کوئی مشکل چیز, کوئی مشکل چیز اس قوم کے لیے جن کے پاس پاکیزگی اور طہارت کی یہ اہمیت ہے, کوئی مشکل. اور ایک اور گزارش کروں, بہت مشکل ہوں گا میں جانتا ہوں, لیکن میری گزارش کو ضرور سنیں جو لوگ مسجد کے ذمہ داران. یہ طہارت خانے, یہ بیت الخلاء اور یہ حمام کبھی بند مت کرو, کبھی بند مت, ہمیشہ کھلے. حتیٰ کہ کوئی انسان آ کر نہا بھی سکتا ہو آپس میں, اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کے گھر میں پانی نہ ہو, نماز کھڑی ہو رہی ہو, اس کو حاجت ہے غسل کی, مسافر ہو, غسل کر لے اور نماز کے, غسل کر لے اور نماز کے. جس قوم کے پاس طہارت کا اتنا زبردست تصور ہے, طہارت حاصل کرنے کے ٹولز کیسے وہ روک سکتی ہے لوگوں سے. یہ ٹولز ہے نا طہارت حاصل کرنے کے, پیشاب آئی اب غلاظت ہوں گی تو پانی ڈالا طہارت حاصل کی, پیخانہ آیا وضو ٹوٹ جائیں گا, اس نے پیخانہ کیا اپنے آپ کو صاف کیا دھویا. اسی طرح اس کو حاجت پڑ گئی غسل کی, کسی کو پڑ سکتی ہے, مسافر ہو, مقیم ہو, اچھا گھر میں پانی نہیں ہے, کم از کم مسجد میں تو یہ ساروجنک سوشل مطلب سب لوگوں کا مل کر ہے تو یہاں انتظام ہو سکتا ہے, کیجیے کیجیے. میں نے بہت کم مسجدیں ہمارے اس شہر میں نہیں اس ملک میں دیکھی ہے جہاں یہ انتظام ہوتا ہو, اور
24 گھنٹے کھلے رہے. حالت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آ جائے، مسافر نہیں ہے، مقیم بھی ہے شہر کا، لیکن وہ محلے سے نکل کے 10 کلومیٹر دور ہے اپنے گھر سے، اب اس کا پیٹ خراب ہو گیا سمجھ لو، اور مسجد آیا ہوا ہے، تو امام صاحب کے پاس بھاگنا پڑتا ہے، اس کو چابی دے دو خفل کی، اور وہ کچھ کھلتا نہیں جلدی خفل، اور وہ بیچارہ پریشان ہو رہا. اور اگر کھل بھی گیا، اللہ رحم کرے، اندر جائیں گے نا، اس کو لگے گا یہاں نہیں کرنے سے اچھا روک کے رکھ لو، بعد میں کچھ دیکھ لیں گے بھائی، چلو واپس. ایسا برا حال کہ اس میں پانی نہیں ڈالا گیا کبھی اب تک بیت الخلاء میں، جب سے بنا سب اندر ہی ہے، اندر ہی وہ ختم ہو رہا، اندر ہی سب. اللہ 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 رحم کرے. کیسے اس قوم کا ذہن ایسا گندا ہو سکتا ہے جس قوم کے پاس طہارت کا اتنا مضبوط تصور ہے؟ کیوں ہوا یہ؟ کیوں ہوا یہ؟ دین کی لا علمی کے علاوہ ہم لوگوں نے سوچنا چھوڑ دیا. میرے بھائیوں کیجئے. تو میری گزارش ہے، طہارت خانے ہو، بیت الخلاء ہو، غسل خانے ہو، کوشش کرے کھلا رکھیں ان کو نماز کے اوقات کے علاوہ بھی، ٹھیک ہے. پانی پینے کا نظم ہو، وضو کے لیے پانی کا انتظام ہو، ٹھیک ہے. اسی طرح ہماری مسجد میں اگر فتنے کا ڈر نہ ہو تو ہمیشہ کھلی رکھو. مسجد میں اگر فتنے کا ڈر نہ ہو تو ہمیشہ کھلا رکھو، ہمیشہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ سفر سے آتے تو پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے گھر جاتے. اب سفر سے تو آدمی کبھی بھی آ سکتا ہے. اب رات میں آپ نے بولے عشاء کے بعد مسجد بند، فجر میں کھلیں گے، فجر کے بعد مسجد بند، اب ظہر میں کھلیں گے، ظہر کے بعد مسجد بند تو عصر میں کھلیں گے، عصر کے بعد بند تو مغرب میں کھلیں گے. اگر فتنے کا ڈر نہ ہو تو مسجدیں 24 گھنٹے کھلی رہتی. نہیں گھڑی چوری ہو جا رہی، نہیں ہونے دیجیے، ایک بار چرائیں گا، 2 بار چرائیں گا، اپنے آخرت کا سودا کر رہا ہے. لیکن کتنے لوگوں کو صرف آپ اس ایک چور کے گھڑی چوری کرنے کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کا حق مار دے رہے آپ جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں. سمجھا بات؟ ہاں ویلیوبل جائیں اس کو لاک میں رکھیے آپ، نو ایشو. اب تو سی سی ٹی وی کا زمانہ ہے، ویلیوبلس کو لاک میں رکھیے، اچھا ختم. اتنا ٹائم تو چور کو نہیں ملے گا کہ بالکل آرام سے توڑ پھوڑ کر کے وہ مشین لا کے کٹ کر کے نکالیں گا. ویسے بھی ہوتا کیا ہے مسجد کے اندر، کوئی چڑھاوے تو چڑھتے نہیں مسجد کے اندر جو اس کو اسٹاک کرنا رکھنا ہے، سونے اور چاندی آ رہے کچھ بھی تو نہیں ہوتا ہے. مسجد کے تھوڑے بہت پیپرز وغیرہ کاغذات وغیرہ یہ وہ مائک سسٹم ہے، رکھو نا سیفٹی. وہ کون سا اتنی مہنگی چیز جس کے لیے مسلسل مسجدیں بند رہے اور لوگ عبادت سے دور رہے، 24 گھنٹے کھلی رہے. اگر فتنے کا ڈر نہ ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرتے ہیں. اسی طرح رات کے وقت مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، فرماتا ہے جب میرا نکاح نہیں ہوا تھا میں رات مسجد نبی میں نماز پڑھتا رہتا، تہجد ادا کرتا. اب بتاؤ کسی نوجوان کو یا کسی بوڑھے کو تہجد ادا کرنی ہے اور مسجد جا کے کرنا چاہتا ہے، جو صحابہ کرتے تھے. مسجد تو بند ہے، اگر مسجد کھلی ہوئی تو طہارت خانے بند ہے، وضو خانوں کو لاک پہ، نلوں پہ بھی لاک ڈال کے رکھ دیا. عجیب معاملہ کیسے. ہاں بھائی لوگ پانی چرا لیتے ہیں تو آپ مین سسٹم کو لاک کر دے اوپر، تھوڑے پانی کا نظم رکھیے گا، وضو کی حد تک اتنا پانی یہاں مل جائے گا، نل سے نہیں آئے گا، آپ کو اس سے اٹھانا. اور جہاں چرانے کا معاملہ، لے جانے والے کچھ بھی حرکت کریں گے ان کو آپ روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے. ہماری مسجدیں لوگوں کو تکلیف نہ دیتی، ہماری مسجدوں کی پارکنگ بہترین ہو، ہماری مسجدوں میں جوتے چپلوں کا نظم ہو، ہماری مسجدوں میں طہارت خانے، بیت الخلاء اور ساتھ میں غسل خانے ہوں، جو کہ کوشش کرے 24 گھنٹے کھلی ہو. اور ہماری مسجد اگر فتنے کا ڈر نہ ہو تو 24 گھنٹے کھلی رہے. آئیے ہماری مسجد کیسی ہے اس میں ایک اور نقطہ دیکھتے ہیں. ہماری مسجد میں علم سیکھنے سکھانے کا انتظام ہو، صرف بچوں کا مکتب نہیں، علم سیکھنے سکھانے کا انتظام ہو. چھوٹے بچوں کا مکتب، عورتوں کے لیے نظم، بڑے لوگوں کے لیے نظم. علم سیکھنے سکھا، واعظ و نصیحت کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، علماء کے پروگرام کے ذریعے، کیمپس کے ذریعے، مختلف کیمپس، یہ ٹریننگ کیمپ وہ ٹریننگ کیمپ کہ جہاں کر لوگ یہ سیکھے، غسل دینا سیکھے، جنازے کی نماز پڑھانا سیکھے، اور کئی سارے ایشوز حلال و حرام کے مسائل کے سیکھے. بچوں کے لیے مکتب وغیرہ کا نظم، بڑوں کے لیے نظم، عورتوں کے لیے نظم سسٹم ہمارے مسجد. ہمارے مسجد کا تو حال یہ ہو گیا ہے، مسجد اور عورتوں کا تو کوئی تعلق دور دور تک رہا ہی نہیں، دور دور تک مسجد اور عورتوں کا تعلق نظر نہیں آتا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، اس کے بعد کے دور سے کر آج تک ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش چھوڑ کے ساری دنیا میں عورتوں کا مسجدوں سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے. ہمارے وطن عزیز میں پتہ نہیں اتنے فتنے کیوں ہیں، اور وہ بھی مسجد سے جڑے ہوئے تھے پورے فتنے کہ عورتیں آ ہی نہیں سکتی بیچاریاں. مت کرو ایسا، مت کرو. تو ہماری مسجد میں علم سیکھنے اور سکھانے کا زبردست نظم ہو، یاد رکھیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے اور عورتوں کے لیے یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے ہماری مسجد میں خواتین کا بھی نظم ہو.
ہماری مسجد میں خواتین کا بھی نظم ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں آتی تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خواتین مسجد میں آتی تھی، اور ان کی پوری خلافت میں جتنی مسجدیں اس میں آتی تھی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی خلافت میں حرمین میں، مسجد نبوی میں، مسجد حرم میں، اور اس کے علاوہ ان کی خلافت کی جتنی مسجدیں اس میں عورتیں نماز کو آتی تھی، آتی رہی آپ کے انتقال تک، شہادت تک. عثمان بن عفان کے دور میں آتی رہی، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دور میں آتی رہی، خلفاء راشدین کے دور کے بعد کے دور میں، عباسی خلیفاؤں کے پورے، امید کے پورے دور میں آتی رہی، عباسڈس کے پورے دور میں آتی رہی، اور وہاں سے لے کر آج تک 1450 سال سے آ رہی ہے. سوائے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں پتہ نہیں مسجد میں کیوں فتنہ اتنا کہ آ ہی نہیں سکتی. فتنہ 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 فتنہ. مسجد میں عورت آئی تو فتنہ، بازار گئی تو اجر و ثواب، تھیٹر گئی تو اجر و ثواب، مالس میں گئی تو اجر و ثواب، مسجد آئی تو فتنہ. سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا کیسا ہوا. نہیں بولے حضرت عمر نے روکا تھا. کب روکا تھا عمر رضی اللہ عنہ؟ تم ایسا کہہ کر مسلمانوں کے خلیفہ پہ اتنا گھٹیا الزام نہیں ڈال سکتے. لاؤ تاریخ سے ثابت کرو ایک واقعہ کہ عمر ابن خطاب نے بند کیا ہو. اور اگر عمر نے بند کیا ہوتا رضی اللہ عنہ تو مجال تھی عثمان ابن عفان کی کہ پھر سے آنے دیں. جب دوسرے خلیفہ نے کوئی عمل بند کر دیا تو تیسرا کیوں چالو کریں گے؟ میرے بھائیوں کبھی بند نہیں ہوا، کبھی بند نہیں. حالانکہ فتنہ اس دور میں بھی تھا. واقعہ سناؤں آپ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، فجر کی نماز کو عورتیں آتی تھی، 5 وقتہ نمازوں میں آتی تھی 5 ٹائمز. فجر آپ پڑھتے تھے بالکل ابتدائی وقت میں، جیسا ہمارے پاس رمضانوں میں پڑھتے، بالکل سحر کا الارم بجا، اذان ہوئی اور نماز، ویسے ٹائم میں پڑھتے، جبکہ بالکل اندھیرا ہوتا. ابھی تو شہر میں اسٹریٹ لائٹس ہیں. ایک خاتون، ایک صحابیہ نماز کو آ رہی تھی، اور ایک شخص نے جس کی بری نظر تھی ان پر، ان کو پکڑ کے گڑھے میں کھینچا اور ان سے زنا کر لیا، ریپ کیا ان کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیس لایا گیا، آپ نے سنوائی کی، عورت کے لباس وغیرہ دیکھا گیا، سامنے سے پورا پھٹا ہوا تھا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر مل کر رضامندی سے کوئی عمل ہوتا ہے تو کپڑے پھٹیں گے نہیں، اور زبردستی ہوں گا تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے آپ کو بچا رہی ہوں گی، ڈیفینس کر رہے ہوں. پایا گیا کہ وہ آدمی جو ہے جس نے یہ کام کیا وہ ریپسٹ تھا، اس نے ریپ کیا اس صحابیہ کا، اس کو سزائے موت دے دی گئی. ریپسٹ کے لیے شادی اور غیر شادی کا مسئلہ نہیں، اس کو سزائے موت رہتی، اسلام سزائے موت دے دی گئی. لیکن عورتوں کا آنا بند نہیں ہوا، کہ تو ایک بڑا خیر تھا قیامت تک کے لیے عورتیں جب مسجد آئیں گی اس چھوٹے شہر کے مقابلے میں. یہاں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں نہیں، عورتوں کا مسجد میں آنا فتنہ. تو کیا وہ فتنہ ہے؟ نہیں بولے وہ فتنہ نہیں ہے، ان کو فتنے میں ڈالنے کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو میں یہی سوال کر رہا ہوں نا، بازار میں وہ فتنے والی چیزیں نہیں ہیں، مالز، تھیٹرز، درگاہوں پہ اور اس کے اطراف میں نہیں ہے. وہاں بھی تو جاتی ہے نا. آپ نے درگاہوں پہ جانے کی اجازت دی، تھیٹر میں جانے کی دی، مال میں جانے کی دی، کالج اسکول میں جانے کی دی، بازار میں جانے کی دی، پکنک اسپاٹ پہ جاتے ہو، جبکہ کون کون کیسے کیسے سب جگہ تم اجازت دیتے ہو، صرف بولتے ہو مسجد میں فتنہ ہے. مجھے کیا لگ رہا ہے فتنہ یہاں ہے، مسجد پہ نہیں. حالات یہ ہے جو عورتوں کو مسجد سے دور رکھنے کی. چھوٹی بچی کو بھی گود میں مسجد میں لائے نا تو ایک سن کی اٹھ کر آتا ہو، ہے لڑکی ہے باہر کر اس کو، ایسا لگتا ہے کوئی گندگی اٹھا کے لا لیا میں نے. اتنے سن کی ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ عورت کا مسجد میں نہیں آنا. میں نے خود چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ہکالتے ہوئے دیکھا لوگوں کو مسجد کے، چل باہر نکلو نکلو، کون آنے دیا ان کو، ہکالو ان کو باہر. ارے بچیاں ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں. تو تمہارے ذہن میں تم نے سوچ لیا عورت فتنہ ہے مسجد میں آنا، نہ کہ عورتوں کے لیے فتنہ ہے مسجد. اور کچھ لوگ جو سمجھدار ہے بولتے نہیں عورتوں کے لیے فتنہ ہے، عورت فتنہ نہیں، عورتوں کے لیے. میں نے وہی کوشچن کیا، پھر آپ کو بازار میں نہیں ہے، اسکول کالج میں جب جاتی ہے اکیلی جب نہیں ہے، تھیٹرز میں نہیں ہے، درگاہ جاتی ہے اکیلی جب، سب جگہ اجازت دی تم نے، صرف یہاں روک دیا کیوں؟ جانے دو ان کو اللہ کے گھر، کچھ تو سیکھیں گی اللہ کے بندے. خواتین بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتی تھی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع نہ کرو، لیکن جب فتنے کا ڈر ہو تو ان کے گھر میں پڑھنا نماز بہتر ہے. تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، فتنے کا ڈر ہو. اب آپ کہہ رہے مسجد میں فتنہ ہے، تو جب مسجد میں فتنہ ہے تو پھر بازار میں تو اولا فتنہ ہے، تو بازار میں کیوں جانے دیتے ہو، وہاں جانے دیتے ہو یہاں نہیں جانے. مطلب اس کا مطلب مسجد میں فتنہ نہیں ہے. فتنہ ہے تو میں تو کہہ رہا ہوں مت آنے دیجیے، گھر میں نماز پڑھی افضل ہے. لیکن فتنہ نہ ہونے کے بعد بھی آپ لوگ پڑھنے نہیں دیتے، لیکن آپ نے عورتوں کو فتنہ سمجھ لیا مسجد میں آنا. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. صحابہ صحابیات آئی، اس کے بعد کے زمانے کی عورتیں آئی، پورے دنیا میں عورتیں مسجد میں جاتی ہیں نماز کے لیے، سوائے ہمارے 2-3 ملکوں کو چھوڑ کر پورے دنیا میں جاتی ہیں. پورے دنیا، پورے گلف میں جاتی ہے. جو لوگ گلف میں گئے سب گواہی دیں گے. حرمین میں تو آتی ہے، مسجد اقصی میں بھی آتی ہے.
پورے گلف میں آتی ہے، پورے یورپ میں آتی ہے، پورے امریکہ میں آتی ہے، چاہے لیٹن امریکہ ہو مطلب ساؤتھ امریکہ یا نارتھ امریکہ، پورے آسٹریلیا کی مسجدوں میں انتظام ہے، پورے رشیا میں انتظام ہے، صرف فتنہ ہے۔ انڈونیشیا میں بھی نظم ہے، ملیشیا میں آپ کو نظم رہے، صرف مسئلہ ہے تو ہمارے ان ملکوں کا، تو کیا اتنے فتنہ پرور لوگ ہیں ہمارے ان ملکوں کے؟ سوچو ذرا مسلمان، ان کا نظم۔ اسی طرح ہماری مسجد میں دینی تعلیم کا نظم ہو، میں نے رکھ دیا۔ ہماری مسجد کے اندر مسافروں کے لیے آرام کرنے کا نظم ہو، چاہے مسجد میں آ کر سو یا مسجد کے بازو ان کے لیے کچھ رومز بنا دیے جائے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روایت میں عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں وہ غیر شادی شدہ نوجوان تھے، اہل و عیال نہیں تھا، اور مسجد نبی میں سویا کرتے تھے۔ دوپہر کا وقت ہے، مسجدیں کھلا رہیں گی تو لوگ سوئیں گے بھی، ان کے آرام کا نظم کرو۔ ہماری مسجدوں میں لوگوں کے لیے آرام کا کچھ نظم ہو۔ اسی طرح ہماری مسجد میں لوگوں کے لیے کھانے پینے کا بھی نظم ہو، اور خاص طور سے غریب غرباؤں کے لیے ایک اسپیشل انتظام کرو۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایت میں الفاظ دیکھیں اس طرح سے، ابن ماجہ کی روایت ہے، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بھنا ہوا گوشت کھایا۔ آپ کھا سکتے اور کھائیے، لیکن میں نہیں کہہ رہا جا کے خاص کھاؤ، آپ کھاتے تھے مطلب حلال ہے، کوشش کرے غریبوں کے لیے نظم ہو کھانے کا، یا تو ایک نظم کرے کہ یہاں بیٹھ کر آپ کھانا کھا سکتے ہیں، اپنا ڈبہ لاؤ، یا آپ یہ کہیے کہ ہمارے پاس مسجد کی طرف سے کھانے کا ایک ٹائم انتظام ہوگا تاکہ غریب مسکین لوگ آئے کھانا کھائیں۔ اسی طرح جو ہے ہماری مسجد کے اندر غیر مسلموں کو بھی داخلہ، ہماری مسجد انسانیت کے لیے کھلی، غیر مسلموں کو بھی داخلہ۔ آج اللہ رحم کرے، ہم نے تو اعلان کر دیا ہمارے مسجد میں اس مسلک کے علاوہ داخل نہ ہو۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہماری مسجد میں کتے اور فلاں 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 جماعت والے نہ آئے، ایسا لکھ کے لگاتے ہیں، مطلب ان کو کتوں سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ مسجد نبی کی حالت کیا تھی؟ مسجد نبی کی حالت کیا تھی؟ غیر مسلم بھی آیا کرتے۔ کیا واقعہ آپ کو یاد نہیں؟ ایک شخص مسجد نبی میں آیا، اس کو مسجد کیا ہوتی ہے نہیں پتا تھا، اور سیدھا پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ نان مسلم آتے تھے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ آئے، کافروں کو داخلہ ملا۔ اب ممنوع ہے حرم ڈکلیئر ہونے کے بعد، بٹ آئے۔ ہماری مسجدیں اوپن ہیں سب کے لیے، آؤ دیکھو ان کو اس میں کیا ہوتا ہے، بتاؤ اپنی مسجدوں کو کھلا رکھیے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی فتنہ فساد نہیں ہوتا ہماری مسجدوں کے اندر، اس میں امن کی تعلیم دی جاتی ہے، اس میں انصاف کی تعلیم دی جاتی ہے، اس میں کتاب و سنت لوگوں کو اپنے بنانے والے سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آؤ ہمارے مسجدوں میں دیکھو، ہم کسی ایسے رب کی عبادت نہیں کرتے جس کا کوئی جسم ہو، ہماری مسجد سامنے پلین اور خالی ہے، ہم رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جو کائنات کا رب ہے، جو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، وہ اپنے عرش پر مستوی ہے، ہم اس کی یہاں عبادت کرتے ہیں۔ ان کو بتاؤ، ان کو بھی آنے دو، وہ بھی آ کر دیکھے۔ مسجد نبی میں وہ آیا کرتے تھے، انہوں نے دیکھا مسجد حرم کے متولی رہے کس زمانے تھا؟ فتح مکہ تک ہے نا، فتح مکہ تک کون متولی تھا حرم کا؟ پھر میں وہی بول رہا ہوں، تو آپ ان کو آنے دیجیے، وہ آ کر دیکھے، وہ آ کر پھر سمجھیں گے ہمارا دین کیا ہے۔ کھولو اپنے مسجدوں کے دروازے۔ ہم نے تو اپنے مسجدوں کے دروازے خود اپنے بھائیوں کے لیے بند کر دیے کہ فلاں مسلک والے نہ آئے، فلاں جماعت والے نہ آئے، فلاں 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 نہ آئے، صرف یہ قسم کے لوگ آ سکتے ہیں، اگر آپ آئیں گے تو آپ پہ کیس کیا جائے گا، اگر آپ آئے تو اپنی جان کی امان آپ ہی کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے گھر ایسے نہیں لوگوں، اللہ کے گھروں کو اپنے گھر مت سمجھو جس میں اتنے لیمیٹیشنز لگا ہوا ہے اللہ کے بندوں کے لیے۔ کھلی رکھو اپنے مسجد کو، ایک جماعت اور ایک مسلک سے جڑی بھی ہے، تو میرے تمام بھائیوں کو آنے کی اجازت ہے، اور تمام انسانیت کو ویلکم کرتا ہوں۔ یہ مسجد تمام مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ ہے، اور ہم تمام غیر مسلموں کو ویلکم کرتے ہیں، آ کے دیکھیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ لکھ کے لگاؤ اپنے، ہمارے مسجدوں کے باہر ایک بورڈ لگا ہوا، اس میں جس زبان میں آپ لوگوں کے علاقے میں غیر مسلم پڑھتے ہیں اس زبان میں قرآن کی روز ایک آیت کا ترجمہ لگا ہوتا ہے، تاکہ برادران وطن جب گزرے اس مسجد کے پاس سے تو اپنی مادری زبان میں دیکھے مسجدوں کے دیوار پہ قرآن کے ترجمے، اور وہ قرآن سے متاثر۔ یہ ہماری مسجد، ویلکم کرے ہماری مسجد، پانی کا نظم کرے، پینے کا بورڈ پہ لگائے تاکہ لوگ اسلام قرآن کیا ہے جانیں، غلط فہمیاں جو اسلام کے بارے میں پھیلائی جا رہی ہے ان کی وضاحت وہاں سے کی جائے، پیمفلیٹس اور بکلیٹس وہاں سے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے تاکہ ہمارا امن و امان کا پیغام انسانیت کے لیے اسلام کیا دیتا ہے وہ ان تک وہ میسج پہنچے۔
اتنا کیوں ریسٹرکٹ کر دیا اپنے مسجدوں کو ہم نے, اتنا کیوں لمیٹڈ کر دیا اپنے مسجدوں کا اسکوپ, جس کے اسکوپ کو اللہ نے اتنا کھلا رکھا, نبی محترم نے اتنا کھلا رکھا, ہم نے کیوں لمٹ کر دیا ہے؟ اگر تم کو اور مجھے کسی مسجد کو رول ماڈل بنانا ہے, آپ متولی ہے کسی مسجد کے, آپ اپنی مسجد کو رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں, تو ایک آپ کے پاس رول ماڈل ہے مسجد کا, اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد نبوی. بنا لو اس کو رول ماڈل, کر دو اپنی مسجد کو اس جیسا, کھول دو اس مسجد کے دروازے ان تمام چیزوں کے لیے جو مسجد نبی کے کھلے تھے. کیوں روک دیا ہم نے؟ کیوں انسانیت کو مسجدوں سے ہم نے محروم کر دیا؟ کیوں مسلمانوں کو اور مختلف جماعتوں کو اپنی مسجدوں سے دور کر رہے ہیں؟ آنے دو, یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, اس میں سب آ سکتے ہیں. اپنے غیر مسلم بھائیوں کو تہ دل سے ہم اس میں, ہم نے تو اتنا دل چھوٹا کر لیا کہ اپنے بھائیوں کو ہکال دے رہے ہیں. کھول دو اپنی مسجدوں کے دروازے. فتنے کا ڈر ہے, یہ کنڈیشنل چیز ہے. ایکسپشنل چیزوں کو جنرلٹی پہ نہیں لگایا جاتا ہے, یہ کنڈیشنل ہے. ماحول کسی جگہ ہے, ٹھیک ہے, کیا سب جگہ تم لاگو کر دو گے اس مسئلے کو؟ مت کرو نا. تو ہر مسجد کا حال ہی, ہم مسجدوں کو اوپن کریں اور اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنانے کی کوشش کریں. میں اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حقیقت میں ہم کو مسجدوں کا بنانے والا اور اس کو آباد کرنے والا بنائے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ اپنے مسجدوں کو ہم ویسا بنائیں جیسا مسجد نبوی تھی. اپنے مسجدوں میں وہ تمام کام کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ہماری مسجدوں کو شر اور فتنوں سے اللہ رب العزت محفوظ رکھے, جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, جب بھی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. تو بات اگر دس سے نہ سمجھو یا آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیں. خواتین جو ہے اپنے سوالوں پر چٹس ہوتے ہیں دیے ہوئے, اس پر لکھ کر جو بھیج دیں. مرد حضرات اپنے سوالات کے لیے ہاتھ اٹھائیں, آپ تک مائک لایا جائیں گا اور اپنا سوال جو ہے آپ مائک میں کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شیخ, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی نبوی مسجد بنسبت آج کی مسجد نبوی میں نقش و نگار دیکھنے کو ملتے ہیں, اس کی وجاہت کریے. میں نے سوال کیا کہ اس زمانے کی مسجد نبی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور آج کی مسجد نبی بہت سارے نقش و نگار دیکھنے کو ملتے ہیں. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس چیز سے منع کیا, حدیث کے اندر واضح الفاظ ہے کہ مجھے نقش و نگار کرنے سے منع کیا گیا. اب لوگ اپنے اعتبار سے چیزوں کو ڈیزائن کرتے اور مسجد نبی کا معاملہ یہ رہا کہ وہ صدیوں سے مختلف جس کو کہیں گے بادشاہ وغیرہ اس کے اوپر حکومت کرتے رہے. آخر وقت میں جہاں اس کا معاملہ تھا سعودی عرب مطلب جس حکومت کے تحت رہتا تھا وہ تھی عثمانی خلافت, اور عثمانی خلیفاؤں نے بہت ساری تبدیلیاں اس میں کی. بعد میں آنے والی سعودی گورنمنٹ نے بھی اسی کو کنٹینیو کیا, مطلب انہوں نے جیسی بنائی تھی اسی کو انہوں نے کنٹینیو کیا. اگر کسی مسجد کو آپ مضبوط کر رہے ہیں یا کسی مسجد کو نقش و نگار نہیں, ایک پتھر الگ کلر کا دوسرے پتھر الگ کلر کا لے رہے ہیں تو یہ نقش و نگار میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. فار ایگزامپل ایک ریڈ سٹون ایک بلیک سٹون یوز کر رہے ہیں جس سے خوبصورتی آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, یہ تو پتھر کا پارٹ ہے, اس کی نیچرل وہ ہے. لیکن جو بیوٹیفیکیشنز وغیرہ بہت زیادہ باریکیوں میں جا کر وہ کر رہے ہیں, یہ ایک سسٹم چلا آ رہا ہے, ٹھیک, یہ چلا آ رہا ہے, مطلب ایک روایتی چیز ہے, اس کو انہوں نے بھی اس کو کنٹینیو کر دیا. ہم یہ چاہیں گے کہ مسجد نبی کو بھی جو ہے سادہ رکھا جائے جیسی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساتھ ہی. ہاں سہولتوں کے اعتبار سے سہولت تو ہو, خوب مضبوط ہو, زیادہ لوگ آکیپائی کر سکے, اس میں فیسلٹیز بہت ہو, لیکن بہت زیادہ نقش و نگار پہ نہ خرچ کیا جائے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. تو بہرحال مسجد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سادی سیدھی تھی, کوئی نقش و نگار نہیں تھا, بلکہ دیواروں پہ پلاسٹر بھی نہیں ہوا کرتا. مضبوطی کے اعتبار سے ہم کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ نقش و نگار کرنا درست نہیں ہے. پتھر وغیرہ انہوں نے لگائے کلر کی جگہ, وہ تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ پھر کلر بار بار کرنا مینٹیننس بہت زیادہ ہوتا ہے, لاکھوں میں لوگ آتے ہیں. یہ چیزیں تو مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ بھائی کلر کی جگہ پتھر لگا دیا, اب کتنے ہزاروں لوگ آئیں گے ایک دن میں, تو میں سمجھتا ہوں ایک ہی دن میں دیوار کا کلر اکھڑ جائے گا اور پلاسٹر نکل جائے گا. تو وہ تو مضبوطی کی چیز ہے, وہ تو ہونا چاہیے, بٹ ایکسٹراڈنری نقش و نگار سے پھر بھی ہم اوائڈ کریں, یہ زیادہ بہتر ہے اور سنت کے قریب ہے. اور ہماری مسجدیں ایسی ہی سادی ہو, چاہے کوئی بھی مسجد ہو انشاءاللہ عزیز, تو خرچ بھی کم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ مسجدیں مضبوط بھی ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرحال پیروی بھی. وقف بورڈ کی جو زمینیں ہیں ان کو اسکولوں کو یا غیر مسلموں کو بہت سی یہ کر دی ہوئے, اور اس پہ اب ان کا تابع تھا, لیکن اپنے کچھ لوگوں نے لیڈرز نے مل کے وہاں پہ جا کے مسجد کھڑی کر دی. بہت سے مسجد ہے آپ کے, ہاں مسجد بنا دی, انہوں نے اس کو تابع میں لے لی, وہ اور ڈبل اب وہ کیسز چالو ہے کورٹ کے اندر, وہاں پہ مسجد میں نماز ہوتی جا رہی ہے. تو ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنے کا
بھائی کا سوال ہے کچھ زمینیں وغیرہ وقف بورڈ کی ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ اس پہ قابض ہو جاتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے مل کر لیڈرشپ وغیرہ کے تھرو وہاں واپس مسجد بنانے کی کوشش کی اور مسجد وہ زمین پہ بنا دی، چونکہ وقف کی تھی، حالانکہ مسجد نہیں تھی لیکن وقف کی زمین تھی، مسجد بنا دی. اور ایسی مسجدیں جو اوپن لینڈ سے بن جاتی ہے جو کسی کی نہیں ہے تو اس پہ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ایسے مسائل ہیں جن کو زمین زمانہ حالات کے اعتبار سے وہاں کی لوکل مفتی جواب دے سکتے ہیں یہ کس لیول تک کیسا مسئلہ اور کیا معاملہ ہے. کیونکہ میں بھی جانتا ہوں بہت ساری مسجدیں تھی، مسجدوں کا ایکسٹینشن کر کے وضو خانے بنائے گئے جو کہ گورنمنٹ لینڈ تھی، پھر ایکسٹینشن کر کے فلاں کیا. ایک چیز تو میں یہاں طے شدہ بولوں گا کہ اگر کسی اور کی زمین ہے تو آپ سب سے پہلے اس کو چھوڑ دیں. شرعی اعتبار سے دوسروں کی زمینوں پہ اللہ کے گھر قائم کرنا درست ہے، پہلے تو یہ کہہ دوں. لیکن اب ان نون لینڈس ہیں، نہ زمین وقف کی ہے، نہ زمین گورنمنٹ کی ہے، نہ زمین اوپن ہے، ان نون لینڈ مطلب صدیوں سے خالی پڑی ہے. تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کوئی زمین صدیوں سے خالی پڑی ہے اور لوگ اس پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد کا ایکسٹینشن کر دیا گیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن نون گورنمنٹ لینڈ ہے، نون اوپن پلاٹس، نون کسی کی لینڈ ہے اور آپ اس کو لیٹیگیشن کھڑے کرنے یا اس کو لینے کے بعد مسجد بڑی ہونا، اپنی جگہ زیادہ ہونا، اس کو آپ ایسا کر رہے ہیں تو میں کہوں گا اللہ کے لیے ایسا مت کیجیے. جس کی جگہ ہے اس کو واپس کر دیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 بچوں کی زمین جو یتیم تھے لیکن گفٹ ہبا تحفہ دینا چاہ رہے تو بھی قبول نہیں کیا، انہوں نے کچھ دیا. میں کہوں گا اللہ کے لیے ایسا مت کرو، اور اس سے آگے کے لیے بہت زیادہ فتنے اور فساد کھڑے ہوتے ہیں. میں جانتا ہوں کئی جگہ مسجدوں کو چونکہ گورنمنٹ لینڈ پہ ایکسٹینشن کر دیا گیا، روڈ نیرو ہو گئے، لوگوں کا راستہ رک گیا. ایک مسلمان کیسے کسی کا راستہ روک سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، جو اپنی حقیقی باؤنڈریز ہے اس کو لے لے، باقی جو گورنمنٹ کا حصہ تھا اس کو دے دے. میں سمجھتا ہوں بہت سارے مسائل اس میں ختم ہو جائیں گے. پھر بھی میں یہ کہوں گا یہ لوکل مفتیوں سے بات کریں، وہ بتائیں گے. رہا اوپن پلاٹ تو جو مسجدیں بن جاتی ہیں چونکہ وہ نو مینس لینڈ ہے، اس کی بھی نہیں ہے، کوئی دعوے دار نہیں ہے اس کا، تو وہ ایک مسئلہ الگ ہے. جب آپ کوئی اس کا دعوے دار نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ قانونی اعتبار سے تو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس کا کوئی دعوے دار نہیں، کسی کا حق ہم نہیں مار رہے، تو نماز تو انشاءاللہ جس میں ہو جائیں گی. پھر بھی اگر کوئی مخصوص مسئلہ ہے تو آپ وہ لوکل عالم سے وہ مسئلہ بتا کر، چونکہ یہ مسائل زمین کے بہت بہت پیچیدہ ہوتے ہیں اور وہ جب تک مسئلہ زمین کا سمجھے نا آپ جواب بھی نہیں دے پاتے. جیسا کہ کچھ جگہ زمینیں ہوتی ہے، لوگوں کے پکے مکانات ہوتے ہیں لیکن ابھی بھی ایگریکلچر لینڈ ہوتی ہے لیگلی. تو یہ سب زمینی مسائل ہے. تو یہ لوکل علماء جو زمین کے مسئلے بھی جانتے ہیں اور قانون کے، وہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں بہتر پوزیشن میں ہوں گے ایسے مسائل پر جواب دینے کے لیے. تو زمین زمانے کے اعتبار سے اور حالات کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں شہر بدلنے کے اعتبار سے اس کا مسئلہ بھی انشاءاللہ بدلتا جائے گا. کسی نے سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عصر سے مغرب کے درمیان کھانا کھایا جائے تو ان کے مرحوم رشتہ داروں کو کھانا نہیں دیا جاتا، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے یہ بات کہ میت کو مرنے کے بعد کھانا دیا جاتا ہے اور وہ بھی عصر سے مغرب کے بیچ میں، لہٰذا عصر سے مغرب کے بیچ میں کھانا نہیں کھانا چاہیے، یہ سب فلمی کہانیوں کا نتیجہ ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے مرنے کے بعد جب نیک لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کتنا سوئے، تم مرے تھے تو کتنا سوئے اب اٹھے، تو کہیں گے دن یا دن کا کچھ حصہ. ان کو تو سینس بھی نہیں ہوگا، فیل بھی نہیں ہوگا کتنا وہ سوئے، اور آپ بولے روز کھانا دیا جاتا ہے. کہاں سے؟ جب انسان زندہ ہے اس کو رزق کی ضرورت ہے، جب وہ مر جاتا ہے اس کو غذا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اب وہ جنت میں جائیں گا یا جہنم میں، دونوں میں کھلایا جائیں گا. جنت میں اپنے چوائس سے کھائیں گا، جہنم میں اس کو زبردستی کھلایا جائیں گا. آنکھ کھلائی جائیں گی، گندے گندے پھل کھلائے جائیں گے جو اس میں اگتے ہیں جہنم میں، گندے گندے مشروبات پلائے جائیں گے جو جہنم میں اگتے ہیں، اور جنتی اپنی مرضی سے چیزیں پئیں گے. ٹھیک ہے، تو تب ہے تو دنیا کے بعد کوئی کھانا پینا نہیں دوبارہ اٹھنے تک اور جنت جہنم میں جانے تک. تو لہٰذا کوئی عصر کے بعد کھانا نہیں ملتا، کوئی مغرب کے بیچ میں کھانا کھانا ممانعت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو شام کا، اس کو سپر بولتے ہیں. سپر سمجھتے ہیں؟ سپر ایک ایسا کھانا ہوتا ہے، انگلش لفظ ہے سپر، ایک اس کھانے کو بولتے ہیں جو کھانا انسان کام سے آنے کے بعد لائٹ کھانا لیتا ہے اور اس کے بعد رات کے کھانے کا انتظار کرتا ہے. تو صحابہ کھیتی باڑی سے آتے تھے اور مغرب سے پہلے گھر پہنچتے تھے، تو مغرب سے پہلے وہ کھاتے تھے، اس کے بعد مغرب پڑھتے اور پھر عشاء کے بعد مطلب مغرب کے بعد پھر پورا کھانا کھاتے تھے. جیسا آج کے دور میں بولیں گے چائے کافی اور بسکٹ وغیرہ تھوڑا سا کھاری وہ کھاتے نا، وہ اس کو سفر بولتے ہیں. تو صحابہ کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو، یہ مغرب سے پہلے والا، اور اگر نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانا کھائے پھر نماز پڑھے. اگر ایسا ہوتا مردوں کو کھانا نہیں ملتا تو کیا بولنا چاہیے تھا حدیث میں؟ پہلے مردوں کو کھانے دے، تم تھوڑی دیر رک جاؤ پھر نماز پڑھ کے آؤ، پہلے کھانا کھائے. اسی طرح کی روایت میں فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت جانا محسوس ہو تو پہلے قضائے حاجت کو جائے، پیشاب پاخانے اور پھر نماز کو جائے. دیکھ رہے آپ؟
تو یہاں مغرب سے پہلے کھانا، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مغرب سے پہلے صحابہ کھانا کھایا کرتے تھے. وہ کھانا نہیں، وہ تھوڑا سا کھانا ہوتا ہے، لائٹ فوڈ، ٹھیک ہے، تو کھاتے تھے. کہاں ہے یہ موجود؟ یہ کہاں سے لایا آپ نے کہ اثر سے مغرب نہیں کھانا؟ یہ سب من مانی باتیں ہیں کہ اثر سے مغرب کھانا نہیں کھانا، ورنہ میت کو کھانا نہیں ملے گا. تو پہلے مردوں کو مرنے کے بعد کوئی کھانا نہیں ملتا سوائے دوبارہ اٹھنے تک. دوسرا، وہ اثر سے مغرب کے بیچ میں کھانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے اور اس کا کوئی تعلق محروموں سے نہیں ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے اس کو کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یہ سب قصے، کہانی اور فلموں کا نتیجہ ہے جو مسلمانوں کے ذہن میں ایسی بدعقیدیاں بیٹھ گئی، ورنہ اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. قرآن کو یاد کر کے بھول جانے کا گناہ ہوتا ہے، ویسے حدیث کو یاد کر کے اسے بھول جانے کا بھی گناہ ہوتا ہے. اور دوسرا سوال کہ قرآن کا جو آرڈر ہے وہ اس میں ہی پڑھنا چاہیے، پہلی رکعت میں پہلا سورہ، دوسری رکعت میں دوسرا. تو پہلی رکعت میں اگر کوئی سورہ ناس پڑھ لے تو دوسری رکعت میں کیا پڑھے؟ نے سوال کیا کہ اگر قرآن کو یاد کر کے بھولنا گناہ کا باعث ہے تو کیا حدیث کو بھی یاد کر کے بھول جانا گناہ ہے؟ تو انشاءاللہ عزیز، حدیث کو یاد کر کے بھولنا کوئی گناہ نہیں، یاد رکھنا ایسی کوئی دلیل نہیں. قرآن کو بھی یاد رکھ کے بھول جانے کا جو گناہ علماء نے کہا ہے وہ اس کے اوپر ہوگا جو جان مجھ کر یا اپنی کوتاہی سے بھولے. ہر آدمی کے لیے نہیں. عمر کے حساب سے لوگ بھول جاتے ہیں قرآن، بڑھاپے کی وجہ سے بھول جاتے ہیں، یادداشت کھو جانے کی وجہ سے بھول جاتے ہیں، ان کو پکڑ نہیں. لیکن جو آدمی کوتاہی کی وجہ سے، ریپیٹ نہیں کرنے کی وجہ سے، سب کچھ ہونے کے بعد بھی ایسا نوجوان ہے، سب کچھ ہے لیکن کیا کیا پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن صورتیں بھول گیا، تو گناہ گار ہے. اور ایسے لوگوں کے تعلق سے حدیث میں الفاظ ہے کہ ان کو سروں کو اللہ کے رسول نے کچلتے ہوئے دیکھا ہے خواب کے اندر، ان کی سر کچلے جا رہے تھے. لیکن یہ سب کے لیے نہیں. بڑھاپے میں آدمی بھول جاتا ہے، میموری کم ہونے سے ہو جاتا ہے، بیماری سے ہوتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ آیا تھا. ٹھیک ہے، حدیث کے بھولنے کیا ایسا گناہ ہے؟ تو نہیں، حدیث کے بھولنے کے تعلق سے ایسا کوئی گناہ نہیں ہے، یاد رکھیں. بھائی کا دوسرا سوال تھا کہ جب قرآن کو ترتیب میں پڑھنا چاہیے نمازوں میں، اگر ترتیب غلط ہو جائے، مطلب پہلے کوئی سورہ ناس پڑھ لے اور بعد میں کوئی سورہ پڑھے، تو کیا اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ تو دیکھیے، قرآن کو ترتیب میں نمازوں میں پڑھنا سنت ہے. قرآن کو ترتیب میں پڑھنا نماز میں سنت ہے، لیکن اس کے آگے پیچھے پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صورتوں کو آگے پیچھے پڑھا ہے کچھ نمازوں فجر میں. بعد کے سورے کو پہلی رکعت میں پڑھا اور پہلے آنے والے سورے کو بعد کی رکعت میں پڑھا، یہ ثابت ہے. تو پتہ یہ چلا نمازوں میں قرآن کو ترتیب میں پڑھنا سنت ہے. ترتیب نہ بھی ہو تو انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہمارے پاس ایک سوچ ایسی ڈیولپ ہو گئی، قرآن ترتیب میں نہیں پڑھے تو نماز ہی نہیں ہوتی، تو وہ ریپیٹ کراتے پوری نماز کو دہرانے لگاتے، بولتے پوری پڑھو پھر سے. یہ صرف سنت ہے، اور سنت کے چھوٹنے سے نماز میں انشاءاللہ فرق نہیں پڑتا. ایک مرتبہ تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ ایک امام صاحب نے سورہ ناس پڑھ دی، روانی میں ہو جاتا ہے انسان، سورہ ناس پڑھ دی تو ایک صاحب کو بہت غصہ آ گیا، اتنا غصہ ہے کہ نماز توڑ کے پڑھ رہے، اب پڑھ کیا پڑھتا آگے، اب پڑھ، مطلب نیکسٹ کیا پڑھیں گا سورہ. اب تو ایک رکعت پڑھ لیا تو اب وہ کیا بول رہے اپنی نماز توڑ کر اب پڑھ کیا پڑھتا، مطلب اب تو نے قرآن ہی ختم کر دیا، پہلی رکعت میں مغرب تھی وہ، اب کیا پڑھتا. اور سب ہنسے، مطلب لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا، عجیب ہو گیا نا. تو لوگوں کی یہ حالت ہے. تو دیکھیے، یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہے. اگر کبھی آگے پیچھے ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہمیشہ ایسا نہیں کرنا. ہمیشہ کوشش کرے گی جو پہلے اس کو پہلا، جو بعد میں اس کو بعد میں پڑھے، لیکن ضرورت پڑنے پہ آگے پیچھے ہونے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. جو قرآن ہے تو جس طریقے سے صورت نازل ہوئی تو اس طریقے سے صورت جو نازل ہوئی تو وہ ترتیب جو ہے، ابھی جو آپ پہلے سوال جو ہوا وہ ترتیب سے پورا قرآن ہے. بھائی نے سوال کیا کہ جو ترتیب سے قرآن اترا تو کیا وہ ترتیب میں پورا قرآن آج ہے؟ لیکن بھائی کا سوال یہ تھا جو ترتیب میں ابھی لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنے کی بات ہو رہی تھی. آپ نے سوال کیا کہ جو ترتیب میں اترا کیا لکھا ہوا ہے؟ تو دیکھیے، قرآن جو ترتیب میں اترا وہ ترتیب میں کبھی بھی لکھا نہیں گیا. وہ اترتا تھا، مختلف جگہ لکھایا جاتا تھا، لیکن بعد میں جب اس کو ایک مصحف کی شکل میں جمع کیا گیا تو اسی ترتیب میں جمع کیا جو ترتیب قرأت کی ترتیب تھی، مطلب جو ترتیب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا. سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھا، سورہ بقرہ کو دوسرا تھا، سورہ آل عمران تیسرا تھا، سورہ نساء چوتھا تھا، سورہ مائدہ پانچواں تھا، یہاں سے لے کر سورہ اخلاص 112، سورہ فلق 113 اور سورہ ناس 114، یہ ترتیب تھی. تو اب وہ ترتیب میں جو اترا تھا لکھا تو وہی ترتیب میں گیا تھا، لیکن وہ کوئی بک فارم میں نہیں تھا. جب اترتی آیتیں بتا دی جاتی، چند آیتیں سیدھا سیدھا پتھر پر، لکڑی پر، کاغذ پر، ہڈی پر، پتوں پر، دیواروں پر، در پر لکھ دی جاتی تھی، برتنوں پر لکھ دی جاتی تھی اور ہو گیا. لیکن جب اس کو صحابہ یاد کرتے تھے تو وہی ترتیب ہوتی تھی جو ترتیب میں آج ہم اس کو
دیکھ کر پڑھتے ہیں. تو ایسی ترتیب میں جس میں اترا لکھا ہوا قرآن موجود نہیں ہے. اگر ہو بھی تو اس کو اب چھوڑ دیں، اس لیے کہ ہم کو قرآن اسی ترتیب میں پڑھنا ہے جس ترتیب پہ نبی نے پڑھا، اور اس پہ ہم کو آخر میں چھوڑ گئے. اسی ترتیب کو ماننا ہمارے لیے واجب ہے. فیض بھائی، میرا سوال یہ تھا کہ گھر پہ اگر کوئی نفل یا فرض کی قضا یا اس وقت پر ہم پڑھ رہے تو وہی نماز اگر ہم اکیلے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہوئے اکیلے پڑھ رہے مسجد کے اندر تو اس کا ثواب 25 درجے یا 27 درجے اس کا ثواب ہے، یا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا 25 درجے اس کا ثواب؟ بھائی نے سوال کیا کہ نماز جو فرض ہے وہ پڑھنے کا با جماعت ثواب ہے یا دوسری نفل نمازوں کا بھی اجر زیادہ ہے. دیکھیے یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے کہ نماز کا با جماعت پڑھنا افضل ہے اور اس کا ثواب زیادہ ہے. اب رہا مسئلہ فرض نماز کے علاوہ نمازوں کا، کیا 25-27 ہے؟ واللہ عالم، اس کی کوئی ہم کو کوانٹٹی حدیث میں نہیں ملتی کہ فرض کے علاوہ بھی اگر ہم کوئی نماز جیسا کہ تراویح پڑھ رہے ہیں، یا جیسا کہ تہجد پڑھ رہے ہیں، یا جیسا کہ قیام اللیل پڑھ رہے ہیں، تو کیا اس کا، یا پھر صلاۃ الکسوف ہے، صلاۃ الخسوف ہے، یہ نمازیں باجماعت ہوتی ہیں، تو کیا اس کا بھی ثواب 25 سے 27 ہے؟ واللہ عالم، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. انشاءاللہ ہم دیکھیں اس کا بھی کتنا ثواب ہے دیکھنے کو. ورنہ حدیث کے اندر تو یہ کہ وہ نماز فرض نماز جو باجماعت مسجد میں پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب 25 سے لے کر 27 درجے. اب رہا مسئلہ فرض نماز کے علاوہ نمازوں کا جو مسجد میں پڑھنا چاہیے، جیسا مغرب کی چھوٹ گئی ان کی، اب وہ مغرب کی نماز گھر میں پڑھے زیادہ اچھا ہے یا مسجد میں پڑھے جا کر افضل ہے؟ اور کیا مسجد میں پڑھیں گے تو 25-27 اجر ملیں گا؟ دیکھیے جب کوئی فرض نماز آپ کی چھوٹ گئی تو آپ کوشش کریں ان نمازوں کو مسجد میں ہی ادا کریں، یہ افضل ہے. یہ افضل ہے. مثال کے طور پہ آپ مغرب ہو گئی 15 منٹ ہو گئے، اب آپ پہنچے تو آپ مسجد میں پڑھے، گھر میں نہ پڑھے، یہ افضل ہے. اس کے بعد بھائی کا سوال تھا کیا مسجد میں، مطلب گھر میں نہ پڑھے مسجد میں پڑھے یہ افضل ہے، کیا مسجد میں اکیلا پڑھوں گا تو کیا صاحب 25-27 ملیں گا؟ تو یاد رکھیے وہ با جماعت نماز کے لیے 25 سے 27 زیادہ ہے، فردی نہیں. لیکن گھر کے مقابلے میں مسجد کی نماز افضل ہے، اور مسجد کے اندر با جماعت افضل ہے. ٹھیک ہے، اور با جماعت اگر پڑھتے ہیں تو 25 سے لے کر 27 زیادہ ملتا ہے، جو عام طور سے اکیلے پڑھنے میں ملتا ہے. با جماعت ہو کر تو جماعت سے ہو، یاد رکھیں. لیکن یہاں ایک چیز آپ کو ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کی شدت کے ساتھ یہ نیت تھی کہ با جماعت پڑھوں اور جماعت نہیں ملی تو علماء لکھتے ہیں انشاءاللہ جس نیت کی وجہ سے آپ کو اجر ملے. کتنا؟ واللہ عالم. اللہ بھائی یہ نیت، کیونکہ حدیث میں الفاظ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ایک مورکے کے اندر نکلے اور آپ ایک مقام پہ پہنچ کے آپ نے کہا کچھ لوگ مدینے میں ہیں، ہم جن وادیوں سے گزرے وہ وادیوں سے وہ بھی گزرے، یہ تکلیف ہمیں ہوئی وہ تکلیف ان کو بھی. صحابہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہیں مدینے میں اور یہ سب فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی شدت کے ساتھ نیت تھی کہ میرے ساتھ شامل ہو اس مورکے میں، لیکن سواری کی کمی کی وجہ سے وہ نہ آ پائے، تو ان کی نیت کی وجہ سے جو تکلیفیں ہم اٹھا رہے وہ بھی اٹھا اجر میں. تو اس سے علماء لکھتے ہیں اگر انسان کی نیت ہو کسی کام کے لیے اور وہ نہ کر پائے، جیسا ایک انسان بڑھاپے کی وجہ سے مسجد نہیں جا پا رہا لیکن اس کی شدید نیت ہے کہ میں جماعت کی نماز پڑھوں، تو امید ہے انشاءاللہ اس حدیث کے تحت اس کو بھی اجر ملے گا. بٹ کتنا؟ 25-27 ہے کتنا؟ واللہ عالم بالصواب. اللہ ہی بہرحال بہتر جانتا ہے، کیونکہ ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود. انشاءاللہ عزیز ہم اپنی بات کو یہیں ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.